السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 8 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ آپ لوگ مجھے بتاتے نہیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جلدی جلدی مجھے بتائیں، بہت مزے کا ناول ہے، آگے آگے انٹرسٹنگ ہوتا جائے گا۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ عنکبوت، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی۔ از قلم نور راجپوت۔ کس نمبر 8۔ ایک رات کی خاموشی میں چاند کی ہلکی روشنی زمین پر پڑ رہی تھی جب ایک چھوٹا سا عنکبوت اپنے جال بچھانے میں مصروف تھا۔ اس کی چمکتی ہوئی رسیوں میں ایک خاص کشش تھی، جیسے وہ خوابوں کی دنیا کے دروازے کی طرح کھل رہی ہو۔ ہر دھاگا جو اس نے اپنی مہارت سے بنا تھا ایک نئے راز کی کہانی سناتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جال میں پھنسنے والے ہر شکار کے ساتھ ایک نیا راز جڑا ہوا ہے۔ وہ ان کہانیوں کو سننے کے لیے بے چین تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب چمک تھی، جیسے وہ وقت کی قید سے آزاد ہو کر ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ جب ہوا چلی تو اس کے جال کی رسیوں نے ایک نرم سرگوشی کی، جیسے وہ اپنی دنیا کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اس کی موجودگی میں ایک پراسرار سکوت تھا جو ہر چیز کو گہری سوچ میں ڈال دیتا تھا۔ یہ لمحے کی خوبصورتی تھی جہاں ہر چیز ایک لمحے کے لیے رکی ہوئی محسوس ہوتی تھی اور ہر دلکش منظر میں ایک نئی کہانی چھپی ہوئی تھی۔ اس رات وہ عنکبوت صرف ایک مخلوق نہیں تھا، بلکہ ایک کہانی کاروائی بن چکا تھا جو اپنے جال میں خوابوں کو قید کر رہا تھا۔ وہ عنکبوت جو اپنے خوابوں کا جال بن رہا تھا، وہ صرف اس جال کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا اس کا جال کتنا کمزور تھا۔ وہ کبھی کبھی خواہشوں کے نرم ریشے موت کے پھندے بن جاتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں عنکبوت کی کہانی کی طرف، جہاں کہ ملکہ معلوم نے اپنے خواب کو اپنے سامنے ٹوٹتے دیکھا۔ وہ خواب جسے وہ زخمی آنکھوں سے سینچ رہی تھی، وہ جسے زخمی انگلیوں سے بن رہی تھی، وہ خواب جس میں روح زخمی تھی۔ اس نے پورے وقت سے الماری کے پٹ بند کیے اور پلٹ کر دیکھا۔ اسٹوڈنٹس کے گروہ اپنی اپنی میزوں سے سر اٹھائے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی آنکھوں میں حیرانی تھی تو کچھ کی آنکھوں میں استہزاء، جبکہ کچھ تماشائی تھے لمحے بھر میں سچویشن بھاپ کر اب تماشا شروع ہونے کی خواہش کرنے لگے۔ جو پہلے سے جانتے تھے کیا ہونے والا تھا پر سکوت کھڑے تھے، چہرے پر مصنوعی ہمدردی سجائے وہ فجر معراج کا خط اٹھانا چاہتے تھے، پر وہ ملکہ معلوم تھی، وہ کسی کو حق نہیں دیتی کوئی اس کی تکلیف کا تماشا بنائے۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ایک نظر پورے اسٹوڈیو روم پر ڈالی۔ وہ پہلی نظر میں جان چکی تھی کون اس پر خوش تھا اور کون اس سے ہمدردی محسوس کر رہا تھا اور کون کمینی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش میں تھا۔ شدت سے جذبات اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھیجے کھڑی رہی اور اسٹوڈنٹس انتظار کر رہے تھے تماشا شروع ہونے کا، اس کے چیخنے چلانے رونے پیٹنے کا۔ پر ہر لمحے گزرنے لگے اور خاموشی بھیانک ہو گئی۔ اس کی نگاہیں جو شعلے اگل رہی تھی وہ آہستہ آہستہ سرد پڑنے لگی۔ ایک ٹھنڈا تاثر اس کی آنکھوں میں اتر آیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی، جبکہ سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس اس بھیانک خاموشی کی وجہ دھیرے دھیرے بڑھنے لگی۔ بائیں جانب سے کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی میں ملکہ معلوم واضح تھی۔ وہ چیخے چلائی نہیں، وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ بس ایک آخری نظر اس نے سب پر ڈالی اور پھر وہ جھکی اور ایک گھٹنا موڑ کر دوسرے پاؤں کے پنجے کے بل بیٹھتے وہ اپنے گاؤن کے ٹکڑے اٹھانے لگی۔ ہاتھوں میں لرزش تھی، آنکھوں میں بے ساختہ نمی اتری۔ ایک دو خیر خواہ کلاس فیلو اس کے جانب بڑھے۔ فجر، آر یو اوکے؟ وہ اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے، جو ہونٹوں کو آپس میں پیوست کیے خود پر ضبط کر رہی تھی۔ دس از ڈسکسٹڈ۔ وہ بھیانک خاموشی ختم ہوئی اور شور پھیل گیا۔ پورا روم اب سرگوشیوں سے گونج اٹھا۔ ہمیں میڈم رشنا کو بلانا چاہیے۔ انہیں جیسے ہوش آ گیا تھا، آنسو اس کے پلکوں کے باڑ توڑنے کو تیار تھے۔ تم میری توہین نہیں کر سکتے۔ اس نے ہاتھ روک کر اشکوں کو للکار دی۔ کسی برے حادثے کے بعد انسان کا دماغ کئی لمحے کام نہیں کرتا، پر فجر معراج کا دماغ اس پل تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے سارا سامان سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گرد اب ایک ہجوم تھا۔ کلاس فیلو کچھ کہہ رہے تھے پر اس کی سماعت بالکل بند ہو چکی تھی۔ صرف دماغ کام کر رہا تھا اور اسی کی سن رہی تھی۔ اس نے جو ایکسٹرا مٹیریل بچا ہوا تھا وہ دونوں بازوؤں میں بھر لیا، پھر الماری بند کرتے وہ پلٹی۔ سب دور ہٹ گئے۔ اب وہ بیگ اٹھاتے مٹیریل کو سنبھالتی کمرے سے نکل گئی۔ ہولی شٹ! کئی اسٹوڈنٹس نے سر پکڑ لیا۔ جو ہوا تھا برا ہوا تھا، جس نے کیا تھا غلط کیا تھا۔ اب جو وہ کرتی وہ بھلا کون سہ پاتا؟
وہ اسٹوڈیو روم سے باہر نکل آئی، صرف چہرہ لیے وہ اب تیزی سے میڈم رشنا کے آفس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ صفدر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ تیز تیز قدم بڑھاتے وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ آگے کیا کرنے والی تھی، پر اسے میڈم رشنا سے کنفرم کرنا تھا۔ آفس کے باہر پہنچ کر اس نے ذرا سا ہاتھ بڑھا کر دروازے پر دستک دی۔ دونوں میں بازوں میں اس نے مٹیریل نہیں بلکہ یوں لگتا تھا جیسے متاع حیات سمیٹ رکھی ہے، اور اگلے ہی پل وہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی۔ لیکن یہ ہوا کیسے؟ میڈم رشنا سامنے ہی اپنی کرسی پر براجمان فون پر بات کر رہی تھی۔ فجر کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ فجر یہ سب؟ فون میز پر رکھتی اس کی جانب بڑھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں اور یہ کام اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ پھر کس نے ہمت کی؟ مجھے آپ سے کچھ کنفرم کرنا ہے۔ ٹھنڈا ٹھاڑ لہجہ۔ میڈم رشنا کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا ہو رہا تھا۔ فجر؟ وہ آگے بڑھ کر اسے حوصلہ دینا چاہتی تھی، پر فجر کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ الجھ کر رہ گئی۔ پھر بھی انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فجر کو لگا وہ رو دے گی، وہ پھٹ پھٹ کر رو دے گی، پر جو اسے روتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے نہیں۔ ہمارے پروجیکٹ پر پریزنٹیشن میں جو فیشن کمپنیاں انوائٹڈ ہیں، کیا ان میں چیف گیسٹ رئیس گروپ ہے؟ ملکہ معلوم کی آنکھوں میں واضح تھا کہ ہاں یا نہ میں جواب دیا جاتا۔ ڈپارٹمنٹ میں یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ اسٹوڈنٹ سب تولیاں بنائے کھڑے تھے۔ آخر آگے ہوگا کیا؟ سب یہی جاننا چاہتے تھے۔ ہاں، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، پر سمجھ نہیں آیا تھا کہ فجر کو کیسے پتا چلا وہ رئیس برانڈ کا اس سب سے کیا تعلق۔ یہ سنتے ہی ملکہ معلوم کی آنکھوں میں سپارک ابھرا۔ وہ ہولے سے مسکرائی اور پھر پلٹ گئی۔ فجر تم کہاں جا رہی ہو؟ پریشان سی میڈم رشنا نے فوراً پوچھا، اور رکی اور پھر پلٹ کر انہیں دیکھا۔ بقا کی جنگ لڑنے، وہ پراسرار لہجے میں کہتی آفس سے باہر نکل گئی۔ باہر اسٹوڈنٹس کا ایک جھمکٹا تھا۔ سورج پوری آب و تاب سے نکل آیا تھا اور آنکھوں کی چندھیا دینے والی روشنی بکھیر رہا تھا۔ وہ مشکل ہاتھ بڑھا کر بالوں پر براجمان چشمہ آنکھوں پر لگایا۔ ہاں، شاید ایسے ہی آنسو چھپ جاتے۔ میڈم رشنا اپنے آفس سے باہر نکل آئی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی فجر کو دیکھ رہی تھی جو گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ کہاں جا رہی تھی سب دیکھے گئے۔ کتابوں کا سایہ سر پر جمع ہے، وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ گیٹ پر پہنچ کر وہ رک گئی اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ ملکہ معلوم کی آنکھیں سب کچھ جلا کر راکھ کر دینا چاہتی تھی۔ اس نے راہداری کے آخر میں کھڑی میڈم رشنا کو دیکھا۔ میں واپس آؤں گی، اس نے اعلان کیا تھا، پر جو گونج سنائی دے رہی تھی وہ کچھ ایسی تھی، میں تباہی لاؤں گی۔ میڈم رشنا نے اتنے اعصاب کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ گیٹ سے باہر نکل گئی۔ پیچھے بہت کچھ ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کی انتظامیہ جانے کیا ایکشن لینے والی تھی، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر یونیورسٹی کے خارجی گیٹ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ تیز تیز چلتے اس کے قدم شکستہ ہوئے، دل میں بے اختیار ہی درد اٹھا اور آنسو پلکوں کی باڑھ توڑ کر رخساروں پر بہتے چلے گئے تھے۔ اسے اپنا آپ اب جلتا محسوس ہو رہا تھا۔ دھاڑے مار مار کر رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ آخر کیوں لوگ کسی کے خواب کو پورا ہوتے نہیں دیکھ سکتے؟ دل کے ساتھ ساتھ سر میں بھی درد اٹھا کہ بری طرح چکر آ گیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، لیکن وہ چلتی رہی۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہی اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ وہ آٹو دیکھ رہی تھی اور پھر اس کی نظریں پھسلتے پھسلتے رک گئیں اور ساتھ ہی دل کی دھڑکن بھی۔ ٹانگیں چل ہو گئی اور اس سینے سے لگا سامان گرتے گرتے بچا۔ سامنے ہی سڑک کنارے ارسل کھڑا تھا۔ اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ مکینک انجن پر جھکا ہوا تھا، ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ جھنجھلایا ہوا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ فجر کو اپنا دل ایک بار پھر سے کرچی کرچی ہوتے محسوس ہوا۔ زندگی کس قدر ظالم تھی نا، پوری جان کانپ اٹھی تھی۔ وہ شخص اس کی محبت تھا، مان تھا، غرور تھا، وہ تھا تو سب ٹھیک تھا، اور جب سے اسے چھوڑا تھا وہ رول ہی تو گئی تھی۔ وہ تھا تو پوری دنیا اس کی تھی، اور اب تو جیسے پوری دنیا اس کے خلاف ہو گئی۔ ارسل دل بے اختیار ہی کرلا اٹھا۔ دھیمے مزاج کا ارسل برہان بری طرح تپا ہوا لگ رہا تھا۔ فجر کو لگا جیسے وہ جم گئی ہو، کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، سب دھندلا سا ہو گیا تھا۔ ارسل لب پھر پھڑپڑا گئے۔ جنہیں دل سے چاہا ہو انہیں دل سے نکالنا اتنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ ایک آٹو اس کے سامنے آ کر رکا۔ بیٹا جانا ہے؟ ایک ادھیڑ عمر آدمی سڑک سے 8 فٹ اونچے فٹ پاتھ پر کھڑے فجر سے پوچھ رہا تھا۔ یونیورسٹی کی دیواروں کے ساتھ لگے درخت پر اس پر سائے کیے ہوئے تھے، پر جسم یوں جل رہا تھا جیسے اسے اٹھا کر تیزاب میں پھینک دیا ہو۔ بیٹا، اسے یوں بت بنے کھڑے دیکھ کر آٹو والے نے پھر سے اسے پکارا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی اور تبھی ارسل نے فون بند کرتے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ پتھر کا ہوا۔ فجر معراج کو وہ لاکھوں کی بھیڑ میں بھی پہچان سکتا تھا۔ ہاں، بس لاکھوں کی بھیڑ میں اپنا نہیں سکتا تھا۔
وہ ساکت ہوا، ایک پل کو نظریں ٹکرائی اور پھر فجر نے آٹومیٹک خود کو آٹو میں بیٹھتے دیکھا۔ فجر؟ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا۔ انکل پلیز چلیں۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، سامان چھوٹ کر آٹو کے اندر ہی گر گیا۔ کہاں جانا ہے؟ پلیز چلیں، میں بتاتی ہوں۔ وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی، یوں لگا جیسے پورے جسم کو بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ہاتھ پیروں میں جان نہیں تھی، اس کا سامان اس کے پیروں میں پڑا تھا اور اس نے اپنی ٹانگوں کو واضح کپکپاتے دیکھا۔ آٹو والا اب آٹو سٹارٹ کرتا تیزی سے آگے بڑھا۔ فجر رکو! وہ پیچھے آیا، پر تب تک آٹو آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ آگے نہیں بڑھا، وہ بھی نہیں رکی۔ وہ آٹو میں بیٹھی باقاعدہ جھول رہی تھی، لرزتے ہاتھوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اس نے منہ کھول کر گہرا سانس لیا، آٹو والے کو پتہ بتایا اور چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں گرا دیا۔ زندگی کے پچھلے 3-4 مہینے آنکھوں کے سامنے گھوم گئے، اسے لگا تھا وہ ارسل کو بھول گئی تھی، اب اسے یاد نہیں کرتی تھی۔ خود کو حد درجہ مصروف کر لیا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ تیزی سے آگے بڑھ آئی ہے، پر اب سمجھ آیا تھا وہ اب تک اس غم کے جال میں لپٹی تھی، وہ جکڑی ہوئی تھی۔ ابا کے مرنے کے ہفتے بعد وہ یونیورسٹی آئی تھی، پھر اس نے اپنے گاؤن کا آئیڈیا دیا تھا۔ کچھ وقت انہوں نے آئیڈیا پر کام کیا کیونکہ انہیں 1-1.5 مہینے میں اپنے پروجیکٹ تیار کرنا تھا، پر پھر شیڈیول بدل دیا گیا۔ فیشن کمپنیاں ان دنوں میں میسر نہیں تھیں، چنانچہ انتظامیہ نے تھیوری کے 2 مضامین کے امتحان پہلے رکھ دیے جو کہ پروجیکٹ کے بعد ہونے تھے، اور یوں ان کا 1.5 ماہ تیاری میں گزر گیا۔ اس کے امتحان اور پھر ساتھ چلتی جاب اسے کچھ سوچنے کا موقع ہی کہاں دیتی تھی۔ امتحانوں کے بعد جب اس نے پروجیکٹ کی 3D ماڈل پر کام کرنا شروع کر دیا، سردی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ اپریل آ چکا تھا اور تقریباً مہینہ لگ گیا تھا اسے ماڈل تیار کرتے، کیونکہ اسے کچھ بھی جلدی پسند نہیں آتا تھا۔ وقت ملنے کے بعد بھی ان کا پروجیکٹ سب سے پیچھے تھا، اور وجہ فجر تھی۔ وہ کام کے معاملے میں پرفیکشن تھی، اسے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے تھی، حالانکہ وہ خود امپرفیکٹ تھی۔ اور اب جب 15 دن رہ گئے تھے، جب اس کے گاؤن کا مشکل حصہ مکمل ہو چکا تھا، جب خواب تعبیر کے قریب تھا، پھر اچانک یہ سب کیوں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی، پر رویا نہیں جا رہا تھا۔ سینے کی بھڑکتی جلن اسے رونے نہیں دے رہی تھی۔ اسے اب احساس ہوا تھا آگے نہیں بڑھی تھی، صرف وقت تیزی سے گزرا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ ایک ڈومیننٹ کنڈیشن میں تھی، ڈپریشن میں، جہاں وہ کام تو سارے کر رہی تھی پر اپنے جذبات اور احساسات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، جہاں وہ خود کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پر ارسل کے سامنے آتے ہی چھناکا ہوا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا اور اسے اب تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ باقی کا راستہ کیسے کٹا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اپنی ناقدری پر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، دل رو رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر آٹو والے نے آٹو روک دیا اور اسے پیسے دیتی سامان اٹھا کر آٹو سے نکل آئی۔ شدید گرمی پڑ رہی تھی، حلق خشک ہو چکا تھا۔ اسے آج پہلی بار خوف محسوس ہوا، وہ اس محلے سے کبھی نہیں نکل پائے گی۔ اس کی کوئی پہچان نہیں ہوگی، اس کا کوئی نام نہیں ہوگا، وہ بس عام سی لڑکی رہے گی۔ کل کو کسی بلقیس کا بیٹا آئے گا، اسے بیاہ لے جائے گا اور وہ ساری زندگی ایک ناپسند زندگی گزار دے گی۔ گلی کے سے گھر کا سفر انہی خوفناک سوچوں کے زیر اثر گزرا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر اس نے زور سے دروازہ بجایا۔ چند لمحے گزر گئے، اماں نہیں آئی۔ اس نے پھر سے دروازہ بجایا، اس بار دروازہ کھول دیا گیا۔ چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ اماں اسے دیکھ کر چونکی ضرور پر کہا کچھ نہیں۔ اس کا ستارہ سیاہ اور سرخ متورم آنکھیں اس کا سطح چہرہ اور سرخ متورم آنکھیں اس کے رونے کی کہانی سنائی تھی۔ وہ بھاری آواز میں سلام کرتے اندر داخل ہو گئی، برآمدے تک آئی، سامان چارپائی پر پھینک دیا، چادر اتار کر پھینکی۔ آس پاس اونچے اونچے گھر تھے، ان کا چھوٹا اور دبا ہوا، اس لیے دھوپ کم پڑتی تھی اور کمرے ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے بیگ اٹھاتے موبائل نکالا، صفدر کی کئی کالز تھی، کچھ کلاس فیلوز کے میسیجز کر رکھے تھے۔ اس بے بٹن دبا کر موبائل آف کر دیا، جھک کر جوتے اتارے اور بالوں کو اچھے سے باندھ لیے۔ کیا ہوا ہے؟ اماں نے چارپائی پر پڑے سامان کو دیکھا۔ ملکہ معلون کی جنگ کا آغاز، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی، پنکھا چلایا، دروازہ بند کر لیا، پھر موبائل میز پر پھینکتے خود کو بستر پر گرا لیا۔ سر میں شدید درد تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پھٹ جائے گا۔ دل متلا رہا تھا، یوں جیسے قے آ جائے گی۔ بستر پر لیٹتے ہی آنکھیں بند کر لی۔ اسے فرار چاہیے تھا، اپنے دماغ کو پرسکون کرنا تھا، سونا تھا تاکہ وہ جب اٹھے تو کچھ سوچ سکے۔
کئی لمحے گزرے، لمحے منٹوں میں بدل گئے، کئی آنسو کنپٹی سے پھسلتے تکیے میں جذب ہونے لگے۔ وہ یوں ہی لیتی رہی، جانے کتنے منٹ کتنے گھنٹے آنکھیں بند کیے لیتی رہی۔ سر درد تھوڑا کم ہوا تو سو گئی، اور سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے کے کرب واضح تھے۔ ہاں بقا کی جنگیں اتنی آسان نہیں ہوتی۔ جہاں فجر معراج کی زندگی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، وہیں ولیم زندگی کہیں رک سی گئی تھی۔ وقت تھا کہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، 1.5 ماہ ہو گیا تھا اسے واپس آئے۔ ہاتھ پر بندھا پلستر اتر چکا تھا، البتہ گرم پٹی ابھی تک بندھی تھی۔ پچھلے دنوں سے وہ کمرے میں بند تھا، جب سے اسے جارج کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ وہیں تھا۔ 2 دن بخار میں ہی گزرے تھے۔ ڈاکٹر اسے معائنہ کرنے کے بعد دوا دے گیا تھا۔ اس کے جاتے ہوئے نینی کو یہی بتایا کہ ولیم کسی ذہنی دباؤ کے زیر اثر ہے۔ نینی اپنی طرف سے ساری دعائیں پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ آج سنڈے تھا اور نینی اسے چرچ لے جانا چاہتی تھی۔ نینی میرا بالکل دل نہیں ہے، اس نے صاف انکار کیا، جبکہ نینی تو حیران رہ گئی۔ ولیم نے کبھی چرچ جانے سے انکار نہیں کیا تھا، وہ تو بچپن سے ہی خوشی خوشی جایا کرتا تھا، اور بڑے ہو کر بھی اس نے کبھی نینی کو انکار نہیں کیا۔ یہ پہلی بار تھا اور ولیم جوزف کی زندگی میں بہت کچھ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ نینی کو مایوسی ہوئی، پر وہ خود ہی چلی گئی۔ وہ چرچ سے اس کے لیے کچھ لانا چاہتی تھی، کچھ ایسا جو اسے سکون پہنچاتا، کچھ ایسا جو اس کی بے چینی کو کم کرتا۔ نینی کو پکا یقین تھا اس بار وہ یقیناً کچھ بھیانک ہوا تھا، کوئی بری چیز اسے چمٹ گئی تھی۔ وہ باہر جا نہیں رہا تھا اور نیل اندر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پیلس کے باہر کھڑے ہو کر اسے گالیاں دے کر چلا جاتا تھا، پر نینسی سے اتنا خوفزدہ تھا کہ اندر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ولیم جوزف، تم نرک میں جاؤ گے، مجھے پورا یقین ہے۔ اس وقت بھی وہ جوزف پیلس کے احاطے کے باہر کھڑا تھا۔ چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ ولیم نے کھڑکی کھول کر اسے دیکھا جو جلا بھنا نیچے کھڑا تھا۔ ولیم نے اس کی بد دعا دینے پر انگوٹھے پہلی انگلی اور شہادت کی انگلی سے یو کہا نشان بنایا۔ میں وہاں راج کروں گا اور تمہیں آفس بوائے کی نوکری دوں گا۔ میرے چائے پانی کا انتظام تم ہی کرو گے، اس نے چلا کر جواب دیا۔ دونوں اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ نیل کا دل کر رہا تھا پتھر مار مار کر جوزف پیلس کی ساری کھڑکیاں شہید کرتے، پر پہرے دار سے اوپر پہنچانے کا ذرا تکلف نہ کرتے۔ تم ذلیل انسان ہو، تم وہاں اکیلے سڑو گے، بلکہ تم اس دنیا میں ڈوب مرو۔ وہ اس پر لعنت بھیجتا پلٹ گیا۔ کاش جوزف پیلس پر نینسی کا سایہ نہ ہوتا تو وہ اندر بیٹھا ذائقے دار کھانا کھا رہا ہوتا، لیکن اب وہ مجبور تھا۔ وہ پلٹ گیا تو ولیم نے کھڑکی کھلی رہنے دی۔ کئی دنوں بعد نکلنے والی دھوپ جسم کو فرحت بخش رہی تھی۔ اسے اپنا موڈ اچھا ہوتا محسوس ہوا۔ ہم انسان اکثر دھوپ سے دور بھاگتے ہیں، کہیں رنگ کا کالا نہ ہو جائے، کہیں سکن خراب نہ ہو جائے، پر ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کی کمی جو ہمارے جسم میں خرابیاں پیدا کرتی ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ وہ چلا گیا تو ولیم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، اور ٹوٹا ہوا اور ایک کٹا ہوا سچا کیوس۔ ہاں، وہ ایک کیوس تھا، ڈس آرڈر تھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ذہین اور فتیم اور اونچے خواب رکھنے والے جوزف پیٹرسن اور محنتی جارج جوزف پیٹرسن کے گھر میں رہنے والا ایک عام نفسیاتی مریض، جسے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کی زندگی میں اصل کیا اور برن کیا تھا۔ اگر وہ وجہ تھا، اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔ جسامت باپ سے ملی تھی تو نین نقش ماں کے تھے، اس کے علاوہ اس میں کیا خاص تھا؟ وہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ کسی عام گھر میں پیدا ہوتا تو اسے بقا کی جنگ لڑنی پڑتی، وہ جنگ جو اس جیسے لاکھوں کروڑوں نوجوان لڑ رہے تھے۔ ہاں، ایک کام جس کی راہ سے اسے نینسی نے دکھائی تھی، وہ اس میں اچھا تھا، اور اسے جب کرتا تھا تو پورے دل سے کرتا تھا۔ اس وقت وہ کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کھول چکا تھا۔ اسے کافی میلز اور میسیجز موصول ہوئے۔ انسٹاگرام پر لوگ اس سے نئی ٹور اور ویڈیو کا پوچھ رہے تھے۔ 2 ماہ سے اس نے کچھ اپلوڈ نہیں کیا تھا۔ پاکستان جانے سے لے کر اب تک کچھ بھی نہیں۔ کئی پروڈکشن ہاؤس اس سے نیا کام مانگ رہے تھے۔ لیپ ٹاپ میز پر رکھتے وہ اٹھ کر الماری کی جانب بڑھا، اپنا بیگ نکالا آیا جس میں اس کا کیمرہ تھا، جو سچ شکر بچ گیا تھا۔ وہ اب نئی ویڈیو پر کام کر رہا تھا۔ میوزک آف فائر ٹری۔ پاکستان میں اس نے ایوبیا کے مقام پر درختوں کے میوزک کو ریکارڈ کیا تھا۔ یہ دراصل درختوں اور پودوں کے الیکٹریکل سگنلز کو ایک مشین کے ذریعے میوزک میں کنورٹ کیا گیا تھا۔ اگر ریسرچ کی بات کریں تو اس کے مطابق پودے اور درخت آوازیں پیدا کرتے ہیں،
اور بولتے ہیں پر ان کی یہ آواز انسان نہیں سن سکتے کیونکہ وہ الٹرا سونک ہے۔ یہ الٹرا سونک آوازیں زیادہ تر پودوں اور درختوں اس صورت میں پیدا کرتے ہیں جب وہ سٹریسڈ ہوتے ہیں، بھوکے پیاسے یا پھر زخمی۔ ہم واپس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، جس میں ولیم نے دو پروبیز کسی چیز کو سمجھنے یا جانچنے کے لیے کسی ٹول یا میتھڈ کو استعمال کیا تھا۔ ایک پروب کو اس نے درخت کے پتے سے جوڑ دیا جبکہ دوسرے کو زمین میں درخت کے جڑوں کے قریب دفنا دیا۔ پر یہ پروب اب ایک الیکٹریکل سگنل کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے جو درخت پیدا کر رہا تھا، اور پھر ان سگنلز کو بیمبو ایم ڈیوائس میوزک بدل رہی تھی۔ نہیں، درخت میوزک پیدا نہیں کرتے، وہ الیکٹریکل سگنلز پیدا کرتے ہیں جنہیں یہ ڈیوائس میوزک میں بدلتی ہے۔ مدھم سا میوزک جو سنتے آرکیسٹرا کی دھن جیسا تھا۔ نینسی اکثر کہتی تھی "If you love the nature, I will show you magic." ہاں، ولیم اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ وہ قدرت کا یہ جادو دیکھ اور سن اور محسوس کر سکتا تھا۔ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد اس نے کیمرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ شام میں وہ نیل کے کیفے جانے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اب بیک کر کے اپنی ویڈیوز اور کلکس دیکھنے لگا، اور پھر ایک جگہ اس کا انگوٹھا رک گیا۔ ولیم جوزف کو ساکت رہ گیا۔ چمکیلی دھوپ غائب ہوئی اور اسے آسمان ٹپ ٹپ برسنے لگا۔ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ سامنے ہی اسکرین پر وہ اور فجر کھڑے تھے، ایک چھاتے کے نیچے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے بعد دل زوروں سے دھڑکا، آنکھوں میں عجیب سی چمک اتری تھی۔ وہ اب بیک کر رہا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس کی جانب چلتی آ رہی تھی۔ یہ انجانے میں ہوا تھا جب اس کے کیمرے نے کسی انسان کو یوں قید کیا تھا۔ وہ دیکھتا رہا۔ جوزف پیلس غائب ہوا اور ایڈم براپی وہ پاکستان میں تھا۔ بس اسٹاپ پر ولیم کی آنکھوں کے سامنے منظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ کھلی پینٹ اور کاٹن کی سادی سی شرٹ پہنے چمکیلی دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی اور اس کے کتھئی بال چمک رہے تھے۔ اس کی ہم رنگ آنکھیں واضح ہو گئی۔ وہ کتنی دیر آگے پیچھے کر کے فجر کی اور اپنی تصویر دیکھتا رہا۔ کتنا انوکھا سا احساس تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ دل ایک سرور سے کی کیفیت میں تھا۔ اسے اپنی تکلیف، اپنے اندر جلتا دہکاؤ بھولنے لگا۔ وہ مرہم کا کام کر رہی تھی۔ پھر اس نے مزید پیچھے کیا تو ساکت رہ گیا۔ اسکرین پر فجر اور ارسل کھڑے تھے۔ بس اسٹاپ بھی غائب ہوا اور اس کی جگہ ریستوران نے لے لی، اور وہ جنید ان کے ساتھ والے میز پر بیٹھے تھے۔ جنید نے ہی اس وقت کیمرہ آن کر کے رخ ان کی جانب کیا تھا جبکہ ولیم انہی کی جانب متوجہ تھا، اس لیے وہ اس ویڈیو کے متعلق نہیں جان پایا۔ نہیں ارسل، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، یوں جیسے وہ اس کی متاع حیات ہو۔ وہ چلا گیا تو سب ختم۔ ارسل پلیز، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ولیم کو اردو نہیں آتی تھی، وہ سمجھ نہیں پایا وہ کیا بول رہی تھی، پر وہ مفہوم جانتا تھا۔ وہ اسے روک رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل رو رہی تھی۔ آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں۔ انہا پرست لوگ اگر کوئی چیز توڑ سکتی ہے تو وہ محبت ہے، اور فجر معراج کا ٹوٹنا بہت ضروری تھا۔ لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی لڑکی نے اپنی محبت کے لیے ارسل کے پاؤں تک پکڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ ولیم جوزف کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی اور ولیم سانس نہیں لے پایا۔ ویڈیو ختم ہوئی، پھر سے چلی۔ وہ بت بنے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ پرسکون تھا، وہ زخموں پر مرہم رکھتی محسوس ہوئی تھی، پر اس ویڈیو نے اس کے زخموں پر تیزاب چھڑک دیا تھا۔ بھلا دائیں مرہم کا کام کب سے کرنے لگی؟ وہ بس چلتی پر تیل چھڑکتی ہے۔ ولیم جوزف ان دیکھی آگ میں جلنے لگا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ تو وہاں سے چلا گیا تھا، پر اس نے خود کو خلاؤں میں بھٹکتے پایا، جہاں ہر چیز فلاں میں تیر رہی ہوتی ہے، جہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ اچانک دروازے پر ابھرنے والی ٹک ٹک کی آواز پر وہ جیسے ہوش میں آیا۔ جوزف پیلس وارد ہوا اور چمکیلی دھوپ لوٹ آئی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا۔ دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی۔ لنچ تیار ہے، وہ اسے آگاہ کرتی پلٹ گئی۔ وہ یوں ہی کیمرہ ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا، پھر وہ جھٹکے سے اٹھا اور کیمرہ پھینکنے کے انداز میں میز پر گراتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انداز میں جھنجھلاہٹ تھی جبکہ جبڑے بھیجے ہوئے تھے۔ اسے دور جانا تھا، بہت دور، پر کانوں میں گونجتی فجر کی سسکیاں اس کا حشر نشر کیے جا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کیا ولیم جوزف کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی؟ رئیس کے ہیڈ آفس میں اس وقت معمول کی گہما گہمی تھی۔ کسی فلور پر شوٹ چل رہا تھا تو کسی فلور پر ڈیزائننگ مختلف ڈیزائنوں سے سر کھپا رہے تھے۔
تو کہیں میٹنگز چل رہی تھی۔ اگر ہم اوپری منزل پر آئیں تو یہ پورا فلور رئیس کے لیے منتخب تھا۔ آدھے پر اس کا آفس پھیلا تھا۔ اسموکی ٹراپ دیواروں والا یہ آفس ایستھیٹک کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ قیمتی اور سادہ فرنیچر جس کے دو جانب گلاس والز تھے، دائیں جانب کے دیوار کے ساتھ رکھا بڑا سا میز اور اس کے پیچھے رکھی پاور چیئر، بائیں جانب کے دیوار کے ساتھ رکھے آف وائٹ صوفے اور اس کے درمیان چمچماتا میز، شمالی دیوار میں نصب بڑی سی بک شیلف اور ہزاروں کتابیں، جنوبی دیوار کے ساتھ رکھے بے پناہ قیمتی مجسمے اور بڑا سا شیشے کا باکس جس میں رکھا وہ ملکہ معلوم کا تاج جو چمچم کرتا تھا، مکمل سیاہ رنگ کا یہ تاج جس میں سیاہ ہی ہیرے جڑے تھے دیکھنے والوں کو خیرہ کر دیتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اونچا میز تھا جس پر طرح طرح کی مشینیں نصب تھی اور ہاتھ میں پکڑنے والے چھوٹے بڑے اوزار رکھے تھے۔ تاج ابھی تک نامکمل تھا، اس کے مالک نے اسے جانے کب سے ادھورا چھوڑ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی دیوار میں لفٹ نصب تھی۔ لفٹ کا دروازہ اندر کھلتا تھا اور دوسرا دروازہ باہر چھت کی جانب کھلتا تھا جہاں سوئمنگ پول تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک حسین شام بتانے کے لیے خوبصورت سی سٹنگ تھی۔ کمرہ جتنا بڑا تھا اتنا ہی عالیشان بھی تھا۔ اس وقت رئیس کا مالک اسموکی ڈریس پینٹ کے ساتھ ہم رنگ ڈریس شرٹ پہنے اسے تاج کے سامنے کھڑا تھا، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے وہ اس تاج کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے سالوں پہلے پہنے بنانا شروع کیا تھا، ابھی تک نامکمل تھا۔ ٹن کی آواز سے لفٹ کا دروازہ اور مراد عالم کے لفٹ باہر نکلا۔ اس نے رئیس کو تاج کے سامنے کھڑے دیکھا تو بے ساختہ مسکرا دیا۔ وہ قدم قدم چلتا اور رئیس سے ایک قدم پیچھے کھڑا ہو گیا۔ آخر کس حسن کی ملکہ کے نصیب میں ہوگا یہ تاج پہننا؟ وہ سرگوشی نما بولا۔ حسن کی ملکہ نہیں، ملکہ معلوم۔ رئیس نے فوراً تصحیح کی۔ بدی کے بادشاہ کو ملکہ معلوم چاہیے، وہ کہتے ہوئے بڑے سے جار کے سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ اپنی کرسی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ خوبصورت چہرہ واضح ہو گیا، سلیقے سے جمے سائڈ پارٹ بال اور متناسب نین نقش۔ وہ خالص مشرقی مرد تھا، اس کی گندمی رنگت اس پر جچتی تھی۔ شکور کے گھر سے آ رہا ہوں، سامان پہنچا دیا گیا ہے۔ شکور اور اس کے بیٹے کی موت کو 1.5 سال گزر چکا تھا اور موت کا الزام شکور کے بیٹے کے دوست پر آیا تھا کیونکہ ایک ریستوران کے کیمرے میں وہ شکور کے بیٹے کو ڈھیروں پیسے دیتے ریکارڈ ہو گیا تھا۔ یہ پیسے اس نے اس کے لیے دیے تھے کہ وہ باپ بیٹا رئیس کے خلاف بولے، پر اس کے کھیل میں اسے ہی پھنسا دیا گیا۔ پچھلے 1.5 سال سے رئیس نے شکور کے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ ہر 6 مہینے میں وہ شکور کی بیوی کو اطلاع دے کر آتے تھے کہ ماں بیٹی کا پورا سال آرام سے گزر جاتا تھا۔ وہ انہیں دعائیں دیتی نہیں تھکتی تھی۔ پھر وہ کرسی کے برج سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اور کرسی آگے پیچھے جھول رہی تھی۔ مراد اس کے سامنے آ بیٹھا تھا۔ شکور کی بیٹی جوان ہے اور وہ رئیس میں جاب کرنا چاہتی ہے۔ اس نے داڑھی کھجاتے اطلاع دی۔ تو اسے رکھو، جاب پر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اب ہمیں سکیڑے مراد کو دیکھنے لگا۔ فیشن کا کچھ نہیں پتا اسے، اور مراد کسی صورت بغیر ٹیلنٹ کے لوگوں کو رئیس میں نہیں رکھ سکتا۔ تو ایچ آر میں بھیج دو، بلکہ کسٹمر سپورٹ میں۔ رئیس میں اس کے لیے کہیں جگہ نہیں ہے کیا؟ وہ اس بار وہ خوف سے بولا، جبکہ مراد اسے خاموشی سے دیکھے گیا۔ وہ رئیس تھا جو پہلے جان لیتا تھا پھر کرامات کرتا تھا۔ وہ اسے سمجھانا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ میں چاہتا ہوں وہ رئیس سے دور رہے۔ مراد غیر آرام دہ محسوس کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا شکور کی بیٹی رئیس میں آئے۔ ڈونٹ وری، تم اسے کام دے دو، اس نے عام سے لہجے میں جیسے حکم دیا۔ وہ جانتا تھا رئیس گروپ کے ہر برانڈ پہ، ہر بزنس میں کام کرنے والے ہزاروں ملازم کیا اسی کے وفادار تھے؟ کئی ہزاروں کو فرق نہیں پڑتا تھا رئیس کون تھا، انہیں اپنے پیسوں سے مطلب تھا۔ کئی دوسروں کی وفاداری پر یہاں کام کرتے رہے تھے تاکہ خبر رکھ سکیں، اور کئی رئیس برانڈ سے متاثر تھے۔ ان میں شاید گنتی کے ہی اسے عزیز رکھتے تھے۔ ہاں، پر رئیس تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس آفس میں آج تک ازواہ جمال اور چند قریبی دوستوں کے علاوہ کوئی عورت نہیں آئی تھی۔ ہاں، پر یہ ایک الگ بات تھی کہ لڑکیوں کو دھڑا دھڑ کمنٹس کے رپلائی مل جاتے تھے۔ کتے کے سر پر ایک بار تاج سجا دو گے تو گلے میں پٹا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مراد عالم اس کے فیصلے سے خوش نہیں تھا۔ رئیس اورنگزیب کو کتوں کو پالنے
اور ان کے گلے میں پٹا ڈالنا بخوبی آتا ہے۔ پہلی بار اس ساری گفتگو میں رئیس کے چہرے پر سرد پن آیا تھا۔ اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم شالے کی لانچ کا بتاؤ۔ اس نے بات پلٹ دی۔ وہ مراد کے ساتھ مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کام چل رہا ہے، جیسا چہرہ میں چاہتا ہوں وہ مل نہیں رہا۔ مراد نے بھی کرسی سے پشت ٹکا دی۔ وہ نہ صرف رئیس کا وفادار تھا بلکہ وہ اس کا دوست بھی تھا۔ وہ سالوں سے ساتھ تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کوئی آسمان سے اترے گی تمہارے لیے؟ مراد صاحب تمہارے سٹینڈرڈ میں دیکھ رہا ہوں، دن بدن ہائی ہوتے جا رہے ہیں۔ تم رئیس کو بند کرواؤ گے کیا؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا تو مراد عالم ہنس دیا۔ ویل میرے سٹینڈرڈ ہائی رئیس نے ہی کیے ہیں، اور میں کسی بھی ایرے گیرے کو نہیں رکھ سکتا۔ اس نے فخر سے کندھے اچکاتے جواب دیا۔ وہ رئیس کا بازو تھا، مراد عالم اور اسوا جمال۔ رئیس اورنگزیب کے لیے جان بھی دے سکتے تھے اور جان لے بھی سکتے تھے۔ تو پھر اب کیا کرو گے؟ شعلے کی لانچ میں زیادہ دن نہیں ہے۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے بولا۔ جانتا تھا مراد کوئی نہ کوئی حل نکال لیتا۔ یہ اس کا کام تھا، رئیس جولری سے ہر لگژری ڈیزائن کو کب کہاں کیسے لانچ کرنا تھا یہ وہ جانتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ فائنانس پر بھی نظر رکھتا تھا، جبکہ ازوا کے ذمہ رئیس کے سبھی برانڈز کی سیکیورٹی تھی۔ وہ سیکیورٹی ہیڈ تھی۔ شعلے کی لانچ دنیا یاد رکھے گی، بس وہ چہرہ۔ تمہارے پاس ہر رنگ اور ہر نسل کی ماڈلز ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، پھر کیسا چہرہ چاہیے؟ جھولتی کرسی ایک دم رکی۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے اس کی جانب جھکا، آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ مراد نے ایک نظر رئیس کو دیکھا اور وہ بھی اس کے انداز میں میز پر ہاتھ رکھتا آگے جھکا اور پھر سرگوشی نما پر اسرار انداز میں بولا، ویسا ہی جیسا ملکہ معلوم کا ہوگا۔ وہ جس کے سر پر تم نے ہاتھوں سے بنایا یہ تاج سجاؤ گے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد رئیس کا ابھرنے والا کہکہ بے ساختہ تھا۔ وہ کرسی پر جھول گیا۔ وہ کتنی ہی دیر ہنستا رہا، آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے ملکہ معلوم وجود رکھتی ہے؟ انداز خط اٹھانے والا تھا۔ مراد برا منہ بناتے پیچھے ہو بیٹھا۔ تو پھر یہ تاج میرے سر پر سجنا ہے یا اسوا جمال کے؟ وہ خفگی سے بڑبڑایا، جبکہ رئیس مشکل سے ہنسی ضبط کرتے گویا ہوا۔ اسوا سر پر تاج نہیں، مہنگا اسلحہ سجانا پسند کرے گی۔ ہاں، کہہ تو وہ ٹھیک رہا ہے۔ سیکیورٹی اور اسلحے کے معاملے میں وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ اس سے پہلے مراد کوئی جواب دیتا، تن کی آواز ابھری اور لفٹ کا دروازہ کھلتے ہی اسوا اندر داخل ہوئی۔ 5 فٹ 9 انچ اونچی لمبی اسوا جمال اسوا یونیفارم پہنے ہوئی تھی، سیاہ پینٹ اور سفید ڈریس شرٹ پہنے ہوئے، کانوں میں ایئر پوڈز لگائے، جبکہ کالر سے مائک جڑا، بال جیسے تیل لگا کر جوڑے میں باندھے گئے ہوں۔ Think the devil and devil is here، مراد نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ وہ اکثر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہتے تھے۔ ڈیول نہیں، ڈیمن ہوں میں۔ وہ پورے آفس کا دورہ کر آئی تھی، ہر ہوٹل، ہر آؤٹ لیٹ اور یہاں تک کہ فیکٹریوں کی سیکیورٹی کی معلومات رکھنا اس کا کام تھا۔ اس کی ٹیم میں بھی اس جیسے ہی لوگ تھے، مار دھاڑ والے، چوکنے اور مضبوط۔ ایک ہی بات ہے، مراد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ڈیول صرف ڈراتے ہیں، جبکہ ڈیمن چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ خیر، میں نے سنا ہے کہ 2 بیویاں رکھنے والا وائرس ابھی تک ایک ماڈل نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس نے آتے ہی مراد کی کرسی گھمائی اور اس کے دونوں بازوں پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ لہجے میں پکار سی تھی۔ چہرہ مراد عالم کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی سٹی گم ہوئی، رئیس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ اسوا جمال کا یہی روپ تھا جو بدھی کے بادشاہ کو پسند تھا۔ اس کا ڈیمن ہونا اسے باقیوں سے الگ بناتا تھا۔ ماڈل ڈھونڈنا تمہاری جیسی مرد مار عورت ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل ہے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ اسوا کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، بلی کو چچڑوں کے خواب۔ وہ مسکرا کر کہتی جھٹکے سے سیدھا ہوئی۔ مراد عالم اپنی کرسی پر جھول کر رہ گیا تھا۔ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، تو کہتے ہوئے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد نے رئیس کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے، پھر اسے اسوا غرور زیادہ ہے، پر وہ اسے غرور سے آتا ہے۔ اسے فجر معراج پر غصہ آیا۔ ہاں تو یہ بات ہے اور تم چاہتے ہو وہی لڑکی یہ شوٹ کرے؟ رئیس اب اس کی الجھن سمجھ چکا تھا۔ مراد کا دماغ جہاں اٹک جاتا تھا وہاں سے ہلنا ناممکن تھا۔ ہاں، وہ انکار کے باوجود اسے کرنا پڑے گا۔
وہ اڑ گیا تھا۔ فائنلی کسی نے تو مراد عالم کو انکار کیا۔ ازوا استزاہیہ بولی، چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ واضح تھی۔ اس نے مراد عالم کو نہیں، رئیس کو انکار کیا ہے۔ ارے پھر تو ایسی لڑکی سے ضرور ملنا چاہیے۔ رئیس مسکرا کر بولا، مقصد اس کا بھی مراد کو تپانا ہی تھا۔ نام کیا ہے؟ لہجہ عام سا تھا، نہ کوئی تجسس نہ کوئی غصہ، وہ انا پرست نہیں تھا۔ لوگوں کو انکار اسے سمجھ نہیں آتا تھا، وہ بس جاننا چاہتا تھا آخر مراد کی سوئی کس پر اٹکی تھی۔ فجر معراج، مراد فوراً بولا۔ فیشن کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہے اور رئیس گروپ کو انکار کر رہی ہے، بڑی ہی بیوقوف لڑکی ہے وہ۔ اپنی دھن میں بولے گیا، ازوائی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ رئیس کے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے، سمجھ میں نہ آنے والے۔ وہ مسکرا رہا تھا، خیر تم یہ ضد چھوڑو اور کوئی طریقہ ڈھونڈو، بنا ماڈل کے لانچ کا سوچو۔ ضروری نہیں ہمارا ہر زیور ماڈل ہی پہنے، ہم کچھ الگ کر سکتے ہیں۔ اس نے صلاح پیش کی جو مراد کو ذرا پسند نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہوگا، ماڈل تو میں ہی ڈھونڈوں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یہ کام تمہیں ہمارے واپس آنے تک کرنا ہوگا، ہم لوگ کل نکل رہے ہیں۔ رئیس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ پیرس میں 3 ماہ بعد فیشن شوٹ ہو رہا تھا، بلکہ آرٹ شو کہنا بہتر ہوگا۔ فیشن کے نام پر لوگ اپنے شاہکاروں کی نمائش کرنے والے تھے۔ اس شو کے اسپانسر میں ایک بڑا نام رئیس گروپ کا بھی تھا۔ اسی کی آفیشیل میٹنگ کے لیے وہ ازوا کل پیرس کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ 1 ہفتے بعد اس کی واپسی تھی اور مراد عالم کے پاس 1 ہفتے کا وقت تھا، اور فی الحال مراد عالم کے لیے بھی یہ بھی کافی تھا۔ صفدر ہکا بکا سا مینجمنٹ کے آفس میں کھڑا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہی جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کو دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ وہ یونیورسٹی والوں کے لیے بھی یہ خبر چھوٹی نہیں تھی۔ الماری کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اس سے مختلف سوال کیے جا رہے تھے، ایک میرے پاس اور ایک فجر کے پاس۔ اس نے سہولت سے جواب دیا، تصور کے پردے پر ملکہ مالون منہ سے آگ نکالتی دنیا کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا تھا۔ تم دونوں یونیورسٹی سے کس وقت نکلے تھے؟ عجیب سوال تھے، وہ تنگ آ گیا تھا۔ مجھ سے سوال جواب کے بجائے اگر آپ سیکیورٹی کیمرہ چیک کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ غصہ تو وہ بھی تھا، اتنی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ کمرے میں 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میڈم روشنا، کیا آپ کیمرہ چیک کروا سکتی ہیں؟ اس نے براہ راست میڈم روشنا کو مخاطب کیا۔ وہ ان کی سپروائزر تھی اور ابھی تک شاک میں تھی۔ پروجیکٹ اور اسٹوڈیو روم کا کیمرہ 2-3 دنوں سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مینجمنٹ کی طرف سے جواب آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیکیورٹی کو بلایا جائے، ان سے پوچھ گچھ کریں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارا سال ضائع ہو جائے وہ ہماری محنت نہیں، وہ مزید بالکل نہیں کھپ سکتا تھا۔ اس پر ورکنگ جاری ہے، آپ فجر کو بلائیں، ہمیں ان سے بھی بات چیت کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ مینجمنٹ چاہ رہی تھی کسی طرح بات ان دونوں پر ہی گراتی جائے، ان کی حرمت پر کوئی لفظ نہ آئے۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا، وہ بیٹھ کر یہاں تماشا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پہلی بار روڈ ہوا تو نرگسی آدمی کو بھی غصہ آتا تھا۔ میڈم روشنا نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے فجر کا نمبر ملایا جو ابھی تک بن جا رہا تھا۔ ڈیم اٹ فجر، فون اٹھاؤ یار، وہ بے طرح جھنجھلایا تھا۔ جبکہ اگر ہماری پوش ایریا سے نکل کر پرانے محلے کی طرف آئیں، ہاں جہاں فجر معراج رہتی تھی، وہ ابھی تک بے سود سوئی ہوئی تھی۔ دن کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس وقت شام کے تقریباً 5 بجنے والے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چت لیتی تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی، چھت سے لٹکتا پنکھا بند تھا، یقیناً بجلی چلی گئی تھی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی لیتی رہی، یعنی یہ برا خواب نہیں تھا، وہ کچھ ہوا تھا یا حقیقت میں ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں مسلتی بیڈ سے اتری اور الماری سے ایک پرانا سا لون کا جوڑا نکال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھی، 10 منٹ بعد شاور لے کر باہر نکل گئی، بال تولیے سے خشک کیا اور صحن میں لگے نل سے وضو کیا۔ اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، اللہ سے بات کرنی تھی اور ضروری بات تھی۔ اماں نے اسے وضو کرتے دیکھا تو دعا مانگ کر جائے نماز چھوڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کچھ منٹوں بعد وہ بڑا سا دوپٹہ لپیٹے نماز پڑھ رہی تھی۔ چارپائی پر رکھا اس کا سارا سامان اب ساتھ رکھی میز پر پڑا تھا۔ برآمدہ چھوٹا تھا، ایک جانب 4 کرسیاں اور ان کے درمیان میز رکھی تھی، اور ساتھ ہی ایک چارپائی پڑی تھی۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی جبکہ اماں اس وقت چائے پیتی تھی۔ وہ نماز کے بعد چائے بنانے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اللہ، مجھ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کر دوں، میں اپنا بدلہ لوں گی۔ اور آپ جانتے ہیں فجر معراج کتنی بری ہے، میں بس چاہتی ہوں میں کچھ زیادہ برا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد وہ کرتی اٹھ کر کھڑی ہوئی، آنکھوں میں
नमी चमक रही थी। बरामदे में लगा पंखा गड़गड़ चलने लगा। वो सुकून का सांस लेती उठ खड़ी हुई, जाए नमाज तह करके रख दिया, चादर उतारकर चारपाई पर डाल दी और मेज पर पड़ा सामान को देखा। आंखें अब मलका मालूम का कहर ढा रही थी। बालों का ढीला सा फोल्ड करके कैचर लगा लिया। अम्मा, मुझे भी चाय पीनी है। वो हाँक लगाती कमरे के जानिब मेज पर पड़ा अपना फोन उठाती लाई और कुर्सी खींच कर बैठ गई। अम्मा और इसका रिश्ता अजीब सा हो गया था। अम्मा अब डांटती नहीं थी, लड़ती भी नहीं थी। एक सर्द मेहरी उतर आई थी। अब्बा की कभी परचून की दुकानें हुआ करती थी, जो इन्होंने बीमार पड़ने के बाद किराए पर दी थी। इन्हीं का किराया आता था। कभी अम्मा राशन ले आती तो कभी वो ले आती। वो खाने को कुछ लाती तो कभी अम्मा खा लेती, कभी यूं ही पड़ा रहता। जिंदगी बस यूं ही गुजर रही थी। अम्मा ने दोबारा बल्कीस के बेटे का जिक्र नहीं किया था, और ना कभी फजर ने अपने निकाह और ना ही अब्बा की बात होती थी। अब्बा को जैसे चुप लग गई थी। कुर्सी पर बैठते इसने सबसे पहले फोन ऑन किया। ढेरों मैसेजेस, ढेरों नोटिफिकेशंस इसके मुंतजर थे। सफदर ने कई कॉल्स, कई मैसेजेस किए थे। फजर ने क्लास का ग्रुप खोला। पूर्व फजर इसे मेंशन किया जा रहा था। कुछ अफसोस कर रहे थे, कुछ मजाक उड़ा रहे थे। 2000 के करीब ग्रुप में मैसेजेस थे। वो सारे नहीं पढ़ पाए। स्वाइप करती इसकी उंगलियां ठहर गईं। गाइस, होटल की बुकिंग हो चुकी है, सब तैयार है। क्लास का ग्रुप प्रोजेक्ट के अगले दिन टूर के लिए निकल रहा था, और शो ऑफ इस कदर था कि होटल की बुकिंग तक की रसीद भेजी हुई थी। सब कुछ फाइनल था। अच्छा खासा पैसा लगाया गया था। बस इंतजार था तो प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन का। कब और कब हुआ और कब वो लोग निकले। 3 दिन का टूर था। फजर की आंखें चमक उठी और अगले ही पल इसने ग्रुप बंद करते गूगल ओपन किया। रईस ग्रुप की वेबसाइट। इसने मुराद आलम का नंबर निकाला और अगले लम्हे इसकी उंगलियां मुराद आलम का नंबर डायल कर रही थी। मलका मालूम की आंखें कहर ढाने को तैयार थी। सर दर्द पहले से काफी कम था। अम्मा ने चाय का कप लाकर मेज पर रख दिया। बेल जा रही थी लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा था। फिर इसने रईस ग्रुप के हेड ऑफिस का नंबर मिलाया। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उठाया। मुझे मुराद आलम से बात करनी है। सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे पर आई। आपकी तारीफ? तो उसी जानिब से पूछा क्या? वो तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। फिल वक्त आप इन्हें बताएं कि फजर मिराज बोल रही हूँ। कमर कुर्सी से टिकाई और टांगे सामने रखी मेज पर लंबी कर दी। इसकी तारीफ के लिए इसका नाम ही काफी था। ओके मैम, आप वेट कीजिएगा। फोन होल्ड पर हो गया। इस दौरान इसे सफदर की कॉल्स आने लगी। फजर ने दूसरे हाथ से चाय का कप उठा लिया। अभी गर्म थी। एक घूंट लेने के बाद इसने कप वापस रख दिया। सर, कोई फजर मिराज आपसे बात करना चाह रही हैं। एसी ठंडक में बैठा मुराद आलम चौंक गया, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। पीछे होकर खुद को कुर्सी पर गिराया और कॉल ट्रांसफर करने का हुक्म दे दिया गया। कॉल ट्रांसफर हो गई। रईस को कोई इनकार नहीं कर सकता था। इस्तजाइया इस्तजा भरी आवाज रईस हेड ऑफिस से उतरी और तेज और तैरती हुई फजर के सामान से जा टकराई। कह तो आप ठीक रही हैं। चाय का कप फिर से उठाकर लबों से लगा लिया। क्या फायदा नहाने का? गर्म से आल तो फिर से अंदर उंडेल रही थी। लेकिन एक आतिशफिशा का भला गर्म चाय क्या बिगाड़ सकती थी? मैं जानता था तुम मुझे जरूर कॉल करोगी। कितना एतमाद था इसके लहजे में। और मेरी बदकिस्मती कि मुझे ये कॉल करनी पड़ी। मुराद आलम का कहका बेसाख्ता था। कहिए मोहतरमा, कितनी मॉडल्स हायर कर चुके हैं अब तक? वो तंज के तीर भिगो भिगो कर मार रहा था। फजर मिराज मर ही ना जाए। ढीठ लोग कहाँ मरते हैं? पहले तो आप बताइए कि मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के नाम पर होने वाले फैशन शो का चीफ गेस्ट रईस ग्रुप है ना? दूसरी जानिब पल भर की खामोशी छा गई। तुम्हें कैसे पता चला? मुराद आलम की भवें सुकड़ गई। मलका मालूम खबरें पूरी रखती है। वो एक अदा से बोली। अम्मा अपनी चाय की प्याली लिए अब चारपाई पर बैठ चुकी थी। खंखियों से फजर को देखने लगी। वो पैरों में इसके टूटे ख्वाब की किरचियां पड़ी थी। फटा फटा सा ब्राइडल गाउन। तो तुम हो मलका मालूम? वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपनी हैरानी पर जल्दी काबू पा गया। चेहरे पर अब जैसे दिलचस्पी थी। फजर मिराज के अलावा और कौन हो सकती है? वो इसी एतमाद से बोली। घूट घूट चाय पीती 22 साला फजर मिराज 39 साला मुराद आलम को हैरान कर रही थी। क्या चाहती हो? वो मुद्दे पर आया। फजर मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी का इवेंट 3 दिन आगे करना है। वो बिना किसी तौकफ के बोली। लहजा वाज़ेह और साफ था। कुछ पल खामोशी छाई रही और फिर मुराद आलम का उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। खत उठाने वाला। क्यों, तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ?
وہ تنزیہ بولا، لہجہ آگ لگانے والا تھا، پر جو پہلے ہی آتش فشاں ہو اسے کیا جلانا۔ ایسا کچھ ایسا ہی ہے، آپ بتائیں کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ ایک یونیورسٹی کا ایونٹ رئیس گروپ سے بڑا تو نہیں ہے۔ وہ بھی سنجیدہ تھے۔ اماں کے چہرے پر کئی سائے آئے اور گزر گئے۔ وہ خالی خالی نظروں سے فجر کو دیکھے گئی۔ کبھی کبھی انسان خود کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، آج انہیں یقین ہو گیا تھا۔ علم کا نگاڑا بج چکا تھا، موت کا اعلان ہو چکا تھا۔ عنکبوت کے فجر معراج کے گرد علم بنانا شروع کیا، اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ وہ مراد عالم یوں ہی نہیں تھا۔ کسی کو فیور دینا اسے پسند نہیں تھا، کیونکہ آپ کو شعلے کی لانچ کے لیے میری ضرورت ہے۔ چائے کا کپ خالی ہو گیا تو اس نے میز پر رکھ دیا۔ نکھری نکھری سی فجر معراج اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی۔ رئیس میں تمہاری جیسی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، دنیا بھر کا ٹیلنٹ بھرا پڑا ہے۔ رئیس میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، میں مانتی ہوں، وہ سنجیدہ سی بولی۔ پھر تمہیں خود کو لے کر اس قدر خوش فہمی کیوں ہے؟ آئی برو چکا کر پوچھا گیا۔ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا، کیونکہ رئیس کے ٹیلنٹڈ لوگ خواب بنتے ہیں، نائٹ میئرز بننے والے فجر معراج واحد ہے۔ یہ جینزی کے حد سے پر اعتماد لوگ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ مراد عالم اس بات متاثر نظر آ رہا تھا۔ ہاں، آرٹسٹ لوگ خوابوں سے زیادہ نائٹ میئرز پر توجہ دیتے ہیں، انہیں ڈارکنیس کھینچتی ہے، انہیں برائی فیسینیٹ کرتی ہے۔ تو تم شوٹ کرو گی؟ وہ اب سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں لانچ میں مدد کروں گی، آپ فیور سمجھ لیں۔ لڑکی تم رئیس گروپ کو فیور دو گی؟ وہ محفوظ ہوا۔ فیور تو میں اپنے باپ کو بھی نہ دوں، وہ دینے پر آؤں تو رئیس کے باپ کو بھی دے دوں، پر فی الوقت میں بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، تو آپ فیور کے بدلے فیور سمجھ لیں۔ تو اسی جانب خاموشی چھا گئی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ مجھے نہیں لگتا مراد عالم کے لیے یہ ناممکن کا لفظ ایگزسٹ بھی کرتا ہوگا۔ وہ محفوظ ہوئی، انداز تپانے والا تھا، بھڑکانے والا۔ تم مجھے مینیپولیٹ کر رہی ہو؟ مراد عالم کی بھویں اٹھی ہوئی تھی، چہرے کے نقوش خفگی سے بھرے تھے۔ فجر معراج کو مینیپولیشنز نہیں پسند، پر افسوس کے لوگ ہو جاتے ہیں، بس اعتماد ہونا ہو تو اتنا ہو۔ مراد عالم کچھ بول نہ پایا۔ سوچ نہیں، آپ کا فائدہ ہے، میں اس خبر کا انتظار کروں گی۔ اس نے فون بند کیا اور موبائل آف کر کے میز پر پھینک دیا۔ گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ اس کے پیروں کے قریب اس کا ٹوٹا پھوٹا خواب پڑا تھا۔ فجر نے ایک نظر دیکھا اور آنکھیں میچ لی۔ کبھی کبھی راستے میں رکاوٹیں قدرت کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، قدم روک لینے چاہیے۔ اماں نے بڑے دنوں بعد ایسی کوئی بات کہی تھی۔ آج ان کا لہجہ مختلف تھا، جیسے کسی پڑھے لکھی عورت کا ہو۔ وہ فجر کے پیروں میں پڑے کٹے ہوئے گاؤن کے ٹکڑے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مردنی تھی، کرب تھا، استضاء تھا، اپنے لیے، فجر کے لیے۔ فجر نے آنکھیں کھولی، رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے نظریں کپڑے سے ہٹا کر فجر پر جمائی۔ رک جاؤ فجر، تم کنویں کی جانب بڑھ رہی ہو، وہ دنیا اندھا کنواں ہے، فرار کا راستہ پھر نہیں ملے گا۔ فجر حیرت سے انہیں تکے گئی۔ کیا عجیب تھا آج، ان کی باتیں یا پھر ان کا لہجہ یا پھر وہ خود الگ سی تھی۔ اماں، اس نے اماں کی جانب رخ پلٹتے انہیں پکارا۔ فجر معراج کو موت قبول ہے، ہار نہیں، ملکہ معلوم نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ اماں جانتی تھی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اس کی بات سنتے ہی اماں کے چہرے پر استضاحیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر موت قبول کرو فجر معراج، موت قبول کرو، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی کھڑی ہوئی، جبکہ فجر الجھ گئی تھی۔ اماں اٹھ کر اپنے کمرے میں گھس گئی، جبکہ فجر نے گہرا سانس لیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مراد عالم کسی طرح ایونٹ آگے کروا دے۔ بس 3 دن، بس 3 دن، کیا ہو جاتا اگر وہ آگے کروا دیتا؟ باہر صحن میں سورج کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ دماغ میں آوازوں کا کہرام برپا تھا، لوگوں کی آوازیں، تکلیف اور زدہ آوازیں، اور ان کی آوازوں میں اپنے دماغ کی سنسناہٹ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورا دن کسی فلم کی طرح گھومنے لگا، اور جیسے کیمرہ آ کر ارسل برہان پر سلو ہو گیا، دل میں درد کی عجیب سی ٹیس اٹھی تھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اسے نظر انداز کرنا، پر اب تو کر دیا تھا، اور پہلا قدم کبھی بھی آخری نہیں ہوتا۔ غم پروسیس کرنے میں وقت لگتا ہے، پہلے غم کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اسے پروسیس کرنا، اور آخر میں اسے ایکسٹ لینا ایک لمبا طریقہ کار ہے۔ اور فجر معراج دوسری سٹیج پر تھی۔ وہ غم قبول کر چکی تھی، اب پروسیسنگ میں تھی، اور پھر ایکسٹ رہ جاتا۔ کیا وہ یہ سب کر پائے گی؟
एडनबरा का प्राइवेट क्लब में इस वक्त म्यूजिक की ऊंची आवाज से गूंज रहा था। वो क्लब जो इलियट क्लास के लिए था, वो क्लब जहां तक मीडिया की रसाई नहीं थी, वो जहां आम लोग नहीं जा सकते थे। काउंटर के करीब रखे स्टूल पर बैठा विलियम अजीब सी कैफियत का शिकार था और इसके साथ ही बैठा नील हैरान था। कोई और मौका होता तो यहाँ आने पर बहुत खुश होता, पर हालात मुख्तलिफ थे। वो विलियम के साथ पहली बार किसी ऐसे क्लब में आया था, और भी वो भी इसकी जिद पर, क्योंकि वो ठीक नहीं था। क्योंकि ठीक नहीं था। वो क्यों ठीक नहीं था? आखिर इसे क्या हो गया था? वन मोर प्लीज। इसने उंगलियों में पकड़े छोटे से ग्लास को काउंटर पर रखा और काउंटर के पीछे खड़े लड़के ने इसे विस्की से भर दिया। वो पहली बार ड्रिंक कर रहा था। विलियम, बस करो। नील ने इसका हाथ पकड़ा। छोड़ो मुझे। इसने नील का हाथ झटक दिया, अंदाज में झंझलाहट थी। नीली, लाल और न जाने कितने रंगों की रोशनियां इनका वजूद नुमाया करने की कोशिश कर रही थी। बुझते ग्लास, थरथराते वजूद और चीखते चिल्लाते जवान, सब खुश थे, सब मगन थे। नील को अंदाजा नहीं था वो यूं ड्रिंक करेगा। वो तो सिर्फ ये सोचकर इसे लेकर आया था कि शायद इसका जहन भटक जाए। नैनी ने इसकी ऐसी तरबियत नहीं की थी, और ना नील की कंपनी ऐसी थी। वो तो कैंपिंग टाइप लड़के थे। पर ऐसा क्या हुआ था जो विलियम को इस हद तक आना पड़ा? विलियम, उठो, हमें घर जाना है। नील अपने स्टूल से उतरकर इसे उठाने की कोशिश करने लगा, जबकि विलियम को शायद ही जिंदगी में कभी इतना सरदर्द महसूस हुआ हो जितना अभी हो रहा था। पूरी दुनिया से घूमती महसूस हो रही थी, आंखें पानी से भरी हुई थी। इसने आंखें खोलकर देखना चाहा तो तेज नीली और लाल रोशनियों के अलावा कुछ नजर नहीं आया। वो कई लम्हे यूं ही नील को देखे गया और फिर इसकी आंखें हैरत से खुल गई। नील के ऐन पीछे मलका मालून सीने पर दोनों बाजू बांधे खड़ी थी। आंखों से शरारे फूट रहे थे, जबकि चेहरे पर इस्तेज़ा था। बस यही औकात है तुम्हारी? वो नागिन की तरह फुफकारी। इसका अंदाज ऐसा था कि विलियम जल भुनकर राख हुआ। नशा जैसे उड़न हुआ। म्यूजिक साकत हुआ और क्लब गायब हुआ। विलियम! नील इसे पुकार रहा था, पर वो आवाज विलियम के समाज तक नहीं पहुंच पाई। वो सफेद रंग में मलबूस फजर को देख रहा था, जिसकी आंखें सुर्ख थीं और कपड़े कीचड़ से भरे थे। बस यही कर सकते हो तुम, विलियम जोसेफ, बुज़दिल इंसान। वो अब इसका मजाक उड़ा रही थी। वो इस पर हंस रही थी। वो कहके लगा रही थी। तुम? वो झटके से उठ खड़ा हुआ। वजूद लरस रहा था, कपकपा रहा था। अंदर ऐसी आग लगी थी जो शायद ही बुझ पाती। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। आखिर तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती हो? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया। गर्दन की नसें तक उभर आई थी। आंखें लबालब पानी से भरने लगी। वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि गिरता, नील ने इसे थाम लिया। तुम एक बुज़दिल इंसान हो विलियम जोसेफ, तुम बुज़दिल हो। तुम किसी को नहीं बचा पाए। वो भी हलक के बल चिल्लाई। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, गेट आउट। इसने काउंटर पर रखा ग्लास उठाकर इस हेवले नुमा मलका मालून को दे मारा। वो हंसते हंसते धुआं बनकर फिजा में बिखर सी गई। कांच दीवार से लगने और फिर टूटने की आवाज म्यूजिक के शोर में कहीं दबक कर रह गई थी। विलियम, होश में आओ। नील ने इसे कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। पागल हो गए हो तुम? ये क्या कर रहे हो? वैसे झंझोरते हुए होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहा था। विलियम ने चौंक कर खाली खाली निगाहों से इसे देखा। चलो यहाँ से। वो इसे खींचते हुए भीड़ से रास्ते बनाते क्लब से बाहर निकलना चाहता था, जबकि विलियम अब आंखें फाड़ फाड़ कर चारों जाने देख रहा था। बाहर निकलते ही नील ने इसे इसे एक जोरदार झटका दिया था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? खाली नम रात टप टप कर रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और रिमझिम बरस रही थी। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बना ये क्लब बाहरी दुनिया से अलग था। इससे पहले नील मजीद कुछ कहता, विलियम को अपने अंदर एक उबाल उठता महसूस हुआ, और अगले ही पल वो झुकते हुए कह कर रहा था। सरदर्द से फटने लगा, यूं लगा जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। वो अब बेतरह खांस रहा था। जो सियाल अंदर गया था वो अब बाहर निकाल रहा था। नील ने आगे बढ़कर इसकी कमर मस ली। ये तुमने अपने साथ क्या कर रहे हो विलियम? इसे वाकई अफसोस हुआ। ये वो विलियम जॉर्जर नहीं था जिसे नील जानता था। विलियम ने सीधे होते बाजू से मुंह पोंछा, आंखों से टप टप पानी बह रहा था। ठंडी हवा हड्डियों में घुसती जा रही थी। आई हेट हर, आई हेट हर। वो बेबसी से कहता नील के कंधे पर ठहक गया। इसे फजर मिराज से नफरत हो रही थी। ये सब इसकी वजह से हो रहा था। ना उसकी जिंदगी में आती ना ये सब होता। नील तो पल भर के लिए साकत रह गया। नैन्सी के जाने के बाद भी इसकी इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी। हाँ, इसने ठीक ही कहा था। फजर महराज इसकी मौत थी। कुछ देर बाद वो दोनों टैक्सी में बैठे जोसेफ पैलेस की जानिब बढ़ रहे थे।
کہہ کر کے ولیم کی حالت بری ہو چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامے نیل کی گود میں سر رکھے لیٹا تھا، جبکہ نیل کبھی اتنا نہیں گھبرایا تھا۔ وہ اس کا سر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کئی بار سوچا کہ جارج کو فون کر کے ولیم کی حالت کا بتائے، پر ارادہ ملتوی کر دیا۔ پیلس پہنچنے کے بعد اس کا ایک بازو کندھے پر ڈالتے اسے سنبھالتے اندر لایا تھا۔ لاؤنج میں ہی نینی بے چین سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ولیم، وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ اب اسے تھامتے نیل سے پوچھنے لگی، جو نظریں چرا رہا تھا۔ ان کی سالوں کی تربیت پر کیسے منٹوں میں پانی پھیر دیا تھا، جبکہ نیل کو اپنے بے وقوفی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ آخر وہ انہیں یہاں کیوں لایا تھا؟ اسے ولیم کو اپنے گھر لے جانا چاہیے تھا۔ وہ طبیعت خراب ہے۔ اپنے کندھے سے اس کا بازو ہٹایا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ ولیم نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ نینی کا عکس دھندلا سا نظر آیا۔ دیواروں پر لگی مشالوں کی لٹیں پھڑپھڑائیں۔ جانے کون سی کھڑکی کھلی رہ گئی تھی جو ٹھنڈی ہوا نیل کو اپنی ہڈیوں میں گھستی محسوس ہوئی۔ نینی، وہ لڑکھڑا گیا، اور اس کے ساتھ ہی نینی کو وجود بھی۔ زمانہ شناس عورت جان گئی تھی وہ حواس میں نہیں تھا۔ نینی، وہ پھر سے انہیں پکارتے ان کی جانب بڑھا، جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ You know what? I hate her. She is so الفاظ بے ترتیب سے اٹھے۔ ولیم، نیل نے اس کا رخ اپنی جانب کرنے کی کوشش کی، پر وہ اٹھلا کر نینی کی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ او نینی، آپ ایسے کیوں دیکھ؟ باقی الفاظ اس کے منہ میں رہ گئے۔ سیاہ فام نینی کا ہاتھ اٹھا اور چٹاخ کی آواز اٹھی۔ ولیم لڑکھڑا کر نیل سے ٹکرایا۔ نیل کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ زندگی میں پہلی بار نینی نے ولیم پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ان کے چہرے پر کرب تعصب اور بے یقینی رقم تھی۔ آنکھیں چھلک جانے تک کو بےتاب تھی۔ ولیم کا نشہ جیسے اڑنچو ہوا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھا جو بے طرح جل رہا تھا۔ پھر اس نے سیدھا کھڑے ہونے کی بھرپور کوشش کی۔ ایک جھٹکے سے نیل سے ہاتھ ہٹا دیے۔ وہ اب سیدھا کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی لی۔ وہ نینی کو دیکھتا رہا۔ دونوں کی آنکھیں رم جھم برسنے کو تیار تھیں۔ نینی، اس نے پھر سے نینی کو پکارا، پر اس بار لہجے میں کرب تھا، تکلیف تھی۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی پر نہیں مسکرایا۔ اگلے پل پھر سے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس بار وہ ہنس دیا، آنکھوں سے آنسو پوچھ ڈالے، پھر جبڑے بھینچ لیے اور اگلے ہی پل وہ پھٹ پھٹ کر رو دیا۔ نینی کا دل سینے میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ولیم آگے بڑھتا ان سے لپٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ولیم؟ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی جمائے چکا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر نینی کے اونی بلاؤز میں جذب ہونے لگے۔ نینی، میں ٹھیک نہیں ہوں۔ نینی نے اپنے بازو تڑپتے سے سکتے ولیم کے گرد پھیلائے۔ سالوں کا غبار وہ اپنے اندر لیے پھرتا تھا، وہ آج نکل رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا، اپنی تکلیف بیان کر رہا تھا۔ نیل انہیں نم آنکھوں سے دیکھتے بے ساختہ مسکرا دیا۔ اگلی صبح بہت روشن تھی۔ ولیم کے کمرے کی کھڑکی بند تھی، سفید پردے ہٹے ہوئے تھے اور چمکیلی دھوپ چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سفید بستر پر اس کا وجود آڑا ترچھا پڑا تھا۔ سردیوں کی شدت پہلے سے کم ہو گئی تھی۔ چمکیلی دھوپ ایڈنبرا کی سرمئی رنگت کو مٹانے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، لیکن بادل تھے کہ کبھی بھی برس جاتے تھے۔ وہ یوں ہی لیٹا رہا، پر سکون تھا، جسم میں جیسے کوئی حرکت ہی نہیں تھی۔ رات اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی۔ مسلسل قے آنے سے جسم کی ساری انتڑیاں سکڑ گئی تھیں اور بلڈ پریشر کافی لو ہو گیا تھا۔ کافی دیر لگی تھی اسے سنبھلنے میں، اور پھر احساس ہوا کہ اب دن کا 1 بج رہا تھا اور اسے ہوش نہیں تھا۔ ولیم، کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور نیل اندر داخل ہوا۔ ایک لمبے عرصے بعد اس نے رات جوزف پیلس میں گزار دی تھی، اور وجہ ڈیفالٹ فیس تھا۔ اسے ولیم کی فکر تھی، پر یہ الگ بات تھی کہ وہ سارے ورد کرتا رہا تھا۔ آگ لگے بستی میں ولیم اپنی مستی میں۔ اس نے صوفے سے کشن اٹھا کر ولیم کے سر پر دے مارا اور خود کھڑکی کے ساتھ رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کشن پڑنے پر ولیم کسمسایا، اور جاؤ منحوس آدمی، تمہاری وجہ سے بھوکا ہوں۔ دن کا 1 بج رہا ہے۔ ولیم کا ہی ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ اپنے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے اٹھنے والی آرزوؤں کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نینی نے کئی بار اسے ناشتے کے لیے بلایا، پر وہ ولیم کی وجہ سے انکار کرتا رہا۔ اس کی آواز پر ولیم نے کروٹ لی اور سیدھا ہو کر لیٹ گیا، پر اگلے ہی پل چمکیلی دھوپ سے بچنے کے لیے بازو آنکھوں پر جما لیے۔ اس کی نیند کھل چکی تھی، وہ مزید نہیں سو سکتا تھا۔ سر بھاری بھاری سا محسوس ہوا، البتہ آنکھیں کھولنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے فون پر نیل کی نظر پڑی، جس سے اس نے آگے بڑھ کر اٹھایا اور پھر ولیم کا داہنا انگوٹھا پکڑ کر فوراً لاک کھولا۔ وہ واپس صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم نے جینی رابرٹ کو ان بلاک کیا یا نہیں؟ وہ اب اس کا انسٹاگرام چیک کر رہا تھا۔ ولیم نے آنکھیں کھول دیں۔
وہ بیڈ پر چت لیتا رہا، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا لیکن اندر عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اب چھت کو گھورنے لگا، اتنا بورنگ فون میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کا فون واپس پٹکتے نیل بڑبڑایا، جبکہ ولیم گزری رات کو یاد کرنے کی کوشش کرنے لگا اور نینی کا تھپڑ یاد کر کے وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ پھر اس نے نیل کی جانب کروٹ لی، چہرے پر جو سکون تھا وہ مہینوں بعد نظر آیا تھا۔ ایسا کون سا خواب دیکھ لیا جو بتیسی بند ہی نہیں ہو رہی؟ نیل بھمے سکیڑے اسے دیکھے گیا، جو پل پل حیران کر کر رہا تھا۔ ولیم گہرا سانس لیتا اٹھ بیٹھا اور پھر بازو پھیلا کر انگڑائی لی۔ مسکراہٹ یوں ہی چہرے سے چپکی رہی۔ نیل کو اسے دیکھ کر خوشگواریت کا احساس ہوا۔ سیریسلی، اگر مجھے پتا ہوتا کہ نینی کے ایک تھپڑ سے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا تو یہ کام میں بہت پہلے کر لیتا۔ نیل کا انداز ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں ہنستا دیکھ کر۔ اور دل کی گہرائیوں سے بول آنکھیں ولیم کے لیے نرم تھی۔ ولیم نے نظریں اٹھا کر نیل کو دیکھا۔ تھینک یو، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ آنکھوں سے عجیب سی تھکن واضح ہوئی لیکن چہرے پر مسکراہٹ جمی رہی۔ سالی، تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھوک لگی ہے، فریش ہو کر نیچے جلدی آؤ۔ وہ صوفے سے اٹھتے بولا۔ ارادہ اب نیچے جا کر ایک شاندار ناشتہ کرنے کا تھا۔ نیل، وہ دروازے کی جانب بڑھا ہی تھا جب ولیم نے اسے پکارا۔ وہ رک گیا۔ ولیم گہرا سانس لیتا بیڈ سے اترا اور نیل کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے قریب رک کر ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ نیل تو ساکت رہ گیا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور منہ کھل گیا۔ آدم بے زارو ولیم جوزف نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ تھینک یو مجھے جھیلنے کے لیے۔ ہاں، وہ جانتا تھا اسے جھیلنا آسان نہیں تھا، کبھی کبھی تو بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ نینسی کے مرنے کے بعد زیادہ مشکل ہو گیا اور پاکستان سے واپس آنے کے بعد تو جیسے اس نے خود کو کہیں کھو دیا تھا۔ نیل وہ واحد دوست تھا جو دھوپ چھاؤں میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ نیل کئی لمحے یوں ہی کھڑا، پھر اس نے سرگوشی کی۔ اب ایک عدد پاکستانی لڑکی تو میں بھی ڈیزرو کرتا ہوں نا۔ نیل اور اس کی پاکستانی لڑکیوں کی آبسیشن۔ انداز معصومانہ تھا۔ ولیم مسکرا کر دور ہٹا۔ نہیں ملے گی۔ انداز تپانے والا تھا۔ وہ ڈریسنگ روم سے ملحقہ باتھ روم کی جانب بڑھا۔ تم بنے ہی نرم میں سڑنے کے لیے ہو، نرک میں سڑنے کے لیے ہو۔ نرک کی آگ میں سب سے پہلے تمہیں جھونکا جائے گا۔ نیل دل کھول کر بدمزہ ہوا اور پھر اسے بددعائیں دیتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ ولیم 15 منٹ بعد شاور لے کر باہر نکلا تو اسے اپنا آپ تازہ دم محسوس ہوا۔ بھوک کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ فون اٹھا کر چند ایک نوٹیفیکیشن دیکھیں۔ کھڑکی سے چن کر آتی دھوپ میں اس کا سراپا نمایاں تھا۔ بال ہلکے گیلے پیچھے کی جانب جمے تھے، کتھئی آنکھیں اور بال چمک رہے تھے۔ ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سفید ٹراؤزر میں وہ اچھا لگ رہا تھا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ تیزی الماری کی جانب بڑھا۔ پٹ کھولتے ہی اسے وہ بیگ نظر آیا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ وہ نکاح نامہ بھی بیگ سے۔ اس نے وہ جیکٹ نکالی جس کی جیب میں نکاح نامہ تھا۔ بیگ صوفے پر پھینک دیا۔ تہ لگے کاغذ کو کھول کر دیکھا، فجر معراج کا نام واضح تھا۔ اس کے نزدیک اس کی ساری بے چینیوں کی وجہ یہ کاغذ وہ لڑکی تھی۔ کئی ثانیے وہ اس کاغذ کو دیکھتا رہا، دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ پہلی بار احساس ہوا کہ اسے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اپنوں سے بدلہ لے کر، اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کیسے خوش رہ سکتا تھا؟ اس کا دماغ اس کے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، وہ کسی مہرے کی طرح استعمال ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں، اسے پاکستان سے، اس کے لوگوں سے اور خاص طور پر فجر معراج سے کوئی تعلق نہیں رکھنا تھا۔ کاغذ کو ایک تہ لگائی اور پھر اسے پھاڑنا چاہتا تھا، پر اس سے پہلے کہ وہ کاغذ کے ٹکڑے کرتا اس کی نظر صوفے کے دہانے پر گری اس کی چمکتی چیز پر پڑی، جو سورج کی روشنی میں ہلکے بھورے نرم قالین پر پڑی چمک رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اس کی جانب بڑھا اور پھر جھک کر اسے اٹھایا۔ یہ ایک چین تھی جس میں چھوٹا سا لاکٹ تھا۔ چین کو دیکھتے ہی اسے ایک جھمکا سا ہوا تھا۔ داہنے ہاتھ کی انگلیوں میں لپٹی چین اور ہتھیلی پر لٹکتا چھوٹا سا لاکٹ، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ بمشکل نظر آتا۔ ایک چاول کے دانے کے ذرا برابر سا لاکٹ جس کے اندر ریزن تھی۔ وہ اس کے اندر تیرتا چاول کا ایک دانہ جس پر فجر واضح لکھا تھا۔ ریزن کی وجہ سے چاول پر لکھا نام صاف نظر آتا تھا اور یہ لاکٹ اتنا چمکتا ہوا تھا جیسے کوئی ہیرا ہو۔ وہ جوزف پیلس کے کمرے میں کھڑکی میں کھڑا ولیم جوزف ساکت رہ گیا۔ دھوپ غائب ہوئی اور روشنی تھی۔ وہ جوزف پیلس کی جگہ وہ اب گاڑی میں بیٹھا تھا۔ وہ رات جب اس نے فجر کو اس کے گھر ڈراپ کیا تھا، فجر کا بیگ گاڑی میں گرنے کی وجہ سے یہ لاکٹ گاڑی میں ہی رہ گیا تھا اور اس کے جانے کے بعد ولیم کو نظر آیا تھا، جسے اس نے اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈال لیا تھا۔ وہ اسے بھول چکا تھا۔ وہ بھول جانا چاہتا تھا، پر جیسے قدرت نہیں چاہتی تھی ایسا ہو۔ وقت جیسے گھوم گیا تھا۔ ایک ہاتھ میں پکڑا کاغذ اور دوسرے ہاتھ میں چمکتا لاکٹ اسے واپس کھینچ لے گیا۔ وہ جانے کتنی دیر یوں ہی کھڑا رہتا،
لیکن دروازے پر ہونے والی دستک اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ کھانا تیار ہے، نینی آپ کو بلا رہی ہیں، ملازمہ اسے اطلاع دے کر جا چکی تھی۔ ولیم نے خشک لبوں پر زبان پھیری، سینے میں قید دل کو تیزی سے دھڑکتے پایا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہا، پھر چہرے پر ناگواری ابھری۔ بیگ اٹھا کر اس نے دونوں چیزیں اندر پھینکی اور اس کی زپ بند کر کے واپس الماری میں رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا، کھانے کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو بھوک مزید جاگ اٹھی۔ آج موسم اچھا تھا، نساء بھی گھر ہی تھی۔ قسم سے نینی، کیا تھپڑ مارا آپ نے، آئے ہائے میں تو فین ہو گیا۔ وہ نیل کی آواز صاف سن سکتا تھا جو اپنے چٹکلوں سے نساء اور نینی کو ہنسانے کا کام کر رہا تھا۔ اگر رہا نہیں جاتا تو 2-4 تھپڑ خود بھی کھا لو۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ فریش سا کھڑا تھا، دبلا پتلا سا ولیم جوزف جیسے اپنے جون میں لوٹ آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی نساء اور نینی کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ اچھے لگ رہے ہو، نساء چمکتی آنکھوں سے بولی تو نیل کی زبان پر فوراً کھجلی ہوئی۔ ہاں ہاں، آ گیا بن کر ہیرو، پتا ہے نینی رات اس نے بھی سڑک پر کتنی بار شٹ اپ نیل۔ اپنی حالت یاد کر کے ولیم کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے بھی یاد تھا اس نے کل کیا گل کھلائے تھے، بلکہ اس کی تو انتڑیاں ابھی تک درد کر رہی تھی اور پیٹ میں جیسے زخم ہو گئے تھے۔ ہاں، اپنی بار شٹاپ شٹاپ۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر وہ تینوں بیٹھے تھے اور ان کی توجہ کا مرکز ولیم تھا۔ صوفی کھانا لگا رہی تھی، ناشتہ اور لنچ ایک ساتھ کیا جا رہا تھا۔ نیل نے فریش جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ ولیم قدم قدم چلتا قریب آیا اور نینی کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران کی جان جارج کا فون آ گیا۔ نساء نے ویڈیو کال ملا کر فون گلاس کے ساتھ ٹکا کر رکھ دیا۔ ولیم کو ہنستے بولتے اور پہلے کی طرح باتیں کرتے دیکھ کے اسے بھی خوشگواریت حیرت ہوئی۔ تم واپس کب آؤ گے؟ ہمیں کیمپنگ کے لیے جانا ہے، ولیم نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کیمپنگ تم جیسے غریب لوگوں کا کام ہے جارج جوزف، تم غریبوں کا الیٹ ویکیشن پر لے جائیں گے۔ اس نے فرضی کالر جھاڑے، ویسے بھی اس کا ارادہ واپس آ کر گھومنے پھرنے کا تھا۔ اس کی بات سن کر نیل کی بانچیں پھیل گئی۔ کوئی لڑکی ملی تمہیں؟ اپنی طرف سے اس نے سرگوشی نما انداز میں پوچھا۔ جہاں جوزف پیٹرسن ہو وہاں مجھے کون دیکھے گا، جارج نے منہ بگاڑ کر کہا۔ بے بسی لہجے سے واضح تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سبھی بے ساختہ ہنس دیے۔ شرم کرو جارج، وہ تمہارا باپ ہے، نینی نے اسے غیرت دلانا چاہی۔ نینی، یہ بات اگر آپ لڑکیوں کو سمجھائیں کہ مسٹر جوزف پیٹرسن 3 جوان بچوں کا باپ ہے۔ وہ بنا بریک بول رہا تھا، کافی جھنجھلایا سا تھا، جیسے واقعی کسی نے اسے منہ نہ لگایا ہو۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی لڑکی ان کے آس پاس گھوم رہی ہوتی ہے، مانو جیسے میں نہیں اسکرین سے نظر آتا۔ اس کا چہرہ تمسخرانہ تھا، وہ خود کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم بڑے بھائی ہو جارج، دھیان رکھنا کوئی لڑکی مسٹر جوزف پیٹرسن یعنی ہمارے باپ کو نہ لے اڑے۔ بریڈ کا سلائس لیتے ولیم نے لقمہ دیا، چہرے پر شرارت ہی شرارت تھی۔ ہٹ شریف، نینی نے اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کیا۔ سیریسلی، آج کل میں ڈائریکشن سے زیادہ ان پر فوکس کر رہا ہوں۔ وہ سب خوشگوار مود میں تھے۔ پہلی بار دیکھ رہی ہوں بیٹے باپ سے جیلس ہیں۔ نساء تپانے والی مسکراہٹ لیے بولی تو سب پھر سے ہنس دیے۔ خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا جا رہا تھا، سب ٹھیک تھا، سب پہلے جیسا ہو رہا تھا۔ اس نے اچھا کیا، اس سے اچھا کیا ہو سکتا تھا؟ کئی گھنٹوں کی ہمت جمع کرنے اور سوچ بچار کرنے کے بعد بالآخر فجر نے نیا ڈیزائن تیار کر ہی لیا تھا۔ وہ ڈیزائن جو خواب جیسا نہیں تھا بلکہ جو ثابت کرنے والا تھا کہ بھیانک خواب بننے والے وہ واقعی اکلوتی تھی۔ برآمدے کی چھت سے ٹنگا کھڑکھڑ کی آواز سے چلتا پنکھا، میز کے اوپر رکھا آدھے دھڑ والا پنکھا، وہ چٹائی پر پھیلا اس کا ساز و سامان، برآمدے میں بچھی چارپائی باہر نکال دی گئی تھی۔ برآمدے میں جلتے ایک بلب کے علاوہ اس نے ایک ایمرجنسی لائٹ جلا رکھی تھی، جس کی روشنی اس کے کام کرنے کے لیے کافی تھی۔ بالوں کو اچھے سے جما کر جوڑا بنایا گیا تھا، ناک پر رکھی اینک سے جھانکتی سنجیدہ آنکھیں اپنے نائٹ میئر کو وجود دینے کے لیے تیار تھی۔ جب اس نے ڈیزائن مکمل کرنے پر کپڑے کی کٹنگ کر لی تو بس ہو چکی تھی، جسم کی ہڈیاں جیسے اکڑ چکی تھی۔ بالآخر کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ کر اس نے میز پر رکھا فون اٹھا کر آن کیا۔ فون صبح سے ہی بند پڑا تھا۔ فون آن کرتے ہی نوٹیفیکیشنز کی لمبی لائن لگ گئی۔ یوں ہی خالی خالی نگاہوں تو سب دیکھتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ دل نہیں جل رہا تھا، ہاں البتہ وہ آگ باہر نہیں نکال سکتی تھی، خود ہی جل رہی تھی، بلکہ وہ اس قدر تھک گئی تھی کہ تکان کے علاوہ کچھ اور محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آج کا دن کافی لمبا ہو گیا تھا، وہ برے حادثے کی مانند ذہن سے چپک گیا تھا۔ گلاس
क्लास ग्रुप में एक तूफान बरपा था। इसने चैट ओपन नहीं की थी। दिल ही नहीं था अपनी जात को निशाना बनते देखने की। इतना आसान नहीं होता। इससे पहले कि वो फोन दोबारा बंद करती, फोन की स्क्रीन पर नरगिसी आदमी जगमग करने लगा। बेल बज कर बंद हो गई। इसने फोन नहीं उठाया। दिमाग इतना थक चुका था कि वो खाली खाली नजरों से देखे गई। फोन दोबारा बजने लगा तो इसने गहरा सांस लेते फोन उठा लिया। हेलो। फोन कान से लगाती वो सर्द लहजे में बोली। हेलो फजर, कहाँ गायब हो? फोन कर करके थक गया हूँ, तुम्हें जरा भी परवाह है? गुस्सा, परेशानी और जब्त जाने 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 क्या क्या था इसके लहजे में। काम की बात करो सफ्तर, तुम्हारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं उठाया। फजर का पारा हाई हुआ। उसकी बातें हरगिज नहीं सुन सकती थी। बस दूसरी जानिब सफदर का चेहरा सुर्ख पड़ा। सुबह से वो कांधों पर लौट रहा था। कहाँ हो तुम? सफदर ने खुद पर जब्त करते बमुश्किल पूछा। तुम्हें इससे मतलब? फजर की तेवरी चढ़ी, भवें सुकड़ गई और दिल में आग से दहकने लगी। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम यूं सबके बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। आवाज में लर्जिश थी। हाँ, जो तुमने किया है वो मैं हरगिज नहीं कर सकती। और तमस्कराना बोली। क्या मतलब? मैंने क्या किया? सफदर का दिल जोरों से धड़का। अनहोनी का एहसास हुआ। ये तुम भी जानते हो जो तुमने किया है। फिलवक्त मेरा दिमाग खराब है, दोबारा मुझे फोन मत करना, इसने नहुसत से कहते फोन बंद करना चाहा। पर सफदर के अल्फाज ने तवज्जो खींच ली। हाथ हवा में ही मुअल्लक हो गया। फोन बंद मत करना फजर। यहाँ अजीब सी कयामत छा गई है। प्रोजेक्ट इवेंट 3 दिन आगे चला गया है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तुम्हें कुछ पता चला? फजर के हाथ में से फोन गिरते गिरते बचा। दिल जोरों से धड़क उठा। क्या वाकई उसने इसकी बात मान ली थी? इसने इसकी अर्जी सुन ली गई थी? क्या मुराद आलम ने वाकई इसे इतना अहम समझ लिया था? धक धक धक, दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। स्टूडेंट्स के प्लान्स थे। शार्क और हुरिया शार्क और हुरिया का तो एक दिन निकाह है। इस दिन निकाह है, डेट फिक्स हो चुकी है इनकी। पता नहीं अचानक कैसे हो गया ये सब। सफदर ने मजीद कुछ कह रहा था। वो चौंक कर ख्यालों से बाहर निकली और फिर लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। गर्दन मजीद अकड़ गई। वो खुद की वैल्यू जानती थी और मुराद आलम इसके फैसले से इसे मजीद कीमती बना दिया था। फजर मिराज ये एहसास कभी नहीं भूलने वाली थी। अगर अगरचे वो एहसान का पूरा बदला चुकाने की नीयत रखती थी, लेकिन फिर भी इस इंडस्ट्री के बादशाह जैसे रईस ग्रुप ने इसकी बात मान ली थी। यह हवाओं में उड़ने के लिए काफी था। इसे लग रहा था जैसे टूटे फूटे और थके हारे जिस्म में एनर्जी लौट आई हो। तुम यूनिवर्सिटी कब आ रही हो? पता नहीं वो क्या क्या बोल रहा था, पर फजर को यही सुनाई दिया था। वहां चल। और हमारा प्रोजेक्ट? डोंट वरी फजर, मेराज हार नहीं मानती, गर्दन अकड़ा कर कहते उसने फोन बंद कर दिया। आंखों की चमक स्याह आसमान पर जगमग करते सितारों को मात दे रही थी। अगले 20 मिनट बाद वो अपना सामान समेट कर रखती अपने बिस्तर में थी। अम्मा काफी देर पहले ही सो चुकी थी। वो फ्रेश होकर बिस्तर पर लेटी तो नींद आने के बावजूद सोने का दिल नहीं किया। लेट लैपटॉप उठाकर आलती पालती मारे बेड पर बैठ गई। इसमें खूबसूरत उंगलियां तेजी से बोर्ड पर फिसल रही थी और अगले ही लम्हे स्क्रीन पर रईस औरंगजेब नमोदार हुआ और रईस ग्रुप के बारे में मजीद जानना चाहती थी। रईस औरंगजेब आजकल पेरिस में था और रईस ग्रुप का मालिक कम बॉलीवुड का स्टार ज्यादा लगता था, या शायद इसे अदाकार ही बनना था। गलती से बिजनेस और डिजाइनर बन गया। 38-39 साल रईस औरंगजेब ऐसी शख्सियत रखता था कि लोग इसके गर्विदा हो जाते थे। नहीं नहीं, हुस्न का बादशाह नहीं था वो, बल्कि हद दर्जा एक्स्ट्रावर्ट एक्स्ट्रावर्ट था। लोगों को अपनाना इसका बाएं हाथ का खेल था। इसका इंस्टाग्राम का अकाउंट किसी एक्टर का अकाउंट लगता था। इसके अकाउंट पर इस बिजनेस से मुताल्लिका कोई पोस्ट नहीं थी, बल्कि इसकी अपनी वीडियोस थी। आज ही कुछ घंटे पहले इसने वीडियोस पोस्ट किया था। स्याह गोल गले वाली शर्ट पर भूरा ब्लेजर पहने, गरम मफलर को गर्दन के दोनों जानिब से आगे को गिराए, कानों पर हेडफोन जमाए और हाथ में कॉफी का कप थामे कुछ गुनगुना रहा था। इसका जिस्म बहुत फिर फुर्तीला और लचकदार था। इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि वो जब बात करता था इसे देखते रहते रहने को दिल करता था। इसे सुनते रहने को मन करता था। इसे गुफ्तगू का तरीका आता था और एक अदाकार को इससे बढ़कर क्या चाहिए था। वो अपने सीने के मकाम पर हाथ रखता, थोड़ा सा झुका और मुस्कुराया। वीडियो के बैकग्राउंड में चलता गाना जनरेशन जी के ताल्लुक रखने वाली फजर मिराज को कहीं पीछे खींच कर ले गया था। उसे देखना और एक्सप्लोर करना अच्छा लग रहा था। इसकी वीडियो पर कुछ ही घंटों में
ملینز فالو ویوز تھے۔ ویڈیو میں وہ پیرس میں گھوم رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایسی تھی کہ 2 گھڑی دیکھتے دل لگتا۔ اس کی شخصیت مقناطیسی تھی۔ وہ یقیناً خود کو فٹ رکھنے کے لیے کئی کئی گھنٹے ورزش کرتا ہوگا۔ فجر بے ساختہ اسے دیکھے گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے پناہ حسین نہیں ہوتے، پر ان کی شخصیت مقناطیسی ہوتی ہے۔ فی الوقت رئیس اورنگزیب فجر کو ویسا ہی لگا تھا، مقناطیسی شخصیت رکھنے والا مشرقی مرد۔ جیسے ہی اس نے کمنٹس باکس اوپن کیا، اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ کم عمر لڑکیوں سے لے کر پختہ عمر عورتوں تک کے کمنٹس تھے۔ کارپوریٹ سے تعلق رکھنے والے کم و بیش لڑکیاں اس کی حقیقت سے واقف تھیں، ورنہ وہ باقیوں کے لیے ایک اداکار تھا، 90s کا ہیرو جس کے پاس چام ہی چام تھا، جو ہر درجہ چل بندہ کہلایا جاتا تھا۔ جیسے اسے کبھی ڈپریشن ہوا ہی نہ ہو، بلکہ وہ لڑکیوں کے ڈپریشن کا علاج تھا۔ اس کے ویڈیوز اس کے موویز دیکھ کر اچھا خاصا موڈ فریش ہو جاتا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے براڈ کاسٹ چینل میں گھسی ہوئی تھی، جہاں اس کے ایک ایک میسیجز پر ہزاروں ریپلائز تھے، لیکن یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ میسیجز اسوا جمال اس کے کہنے پر کرتی تھی۔ شاید ہی اس نے کبھی اپنا اکاؤنٹ فرصت سے دیکھا ہو۔ شرم کرو، ڈیڈی کی عمر کا ہے۔ لڑکیاں رپلائی میں ایک دوسرے کو ٹوکے دے رہی تھی، ایک دوسرے کو شرم دلانے کی کوشش میں تھی۔ اس کے فینس کی ایک کثیر تعداد انڈیا سے تھی۔ ڈیڈی نہیں، شوگر ڈیڈی ود اولڈ منی۔ استغفر اللہ، فجر کے لبوں سے بے ساختہ پھسلا، کانوں سے دھوئیں نکلنے لگے۔ رئیس اورنگزیب کو تسلی سے سٹال کرنے کے بعد وہ اس کے چینل سے لیفٹ کر چکی تھی۔ وہ پھر لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے وہ بڑبڑا رہی تھی۔ اچھا خاصا ہونے کے باوجود بھی اس عمر میں سنگل گھوم رہا تھا۔ ہاں، شوخا انکل۔ سر جھٹک کر رئیس اورنگزیب کو اپنے ذہن سے نکالا اور پھر بتی بند کرتے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ رئیس گروپ کہیں بیچ میں ہی رہ گیا تھا۔ البتہ رئیس اورنگزیب کی شخصیت اسے عجیب لگی تھی، حالانکہ وہ سٹالکر نہیں تھی، پھر بھی اس نے رئیس اورنگزیب کو اچھا خاصا سٹالک کر لیا تھا۔ وہ آج کے لیے کافی تھا۔ اتنی زیادہ تھکاوٹ تھی کہ مزید کچھ سوچنے کا موقع نہیں ملا اور نیند کی وادی میں اتر آ گئی۔ ہاں، البتہ وہ اس کی بایو پر دھیان دینا بھول گئی تھی۔ مجھ سے ملنے تمہیں بلندیوں پر آنا ہوگا۔ ٹوٹے خوابوں کی دنیا پر ایک پراسرار سنسنی خیز جگہ ہے، جہاں امیدیں چکنا چور ہو جاتی ہیں اور خواہشات کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ یہ خواب جو کبھی روشنیوں کی نوید لاتے تھے، اب ایک گمشدہ حقیقت کی مانند ہے۔ جیسے رات کی تاریکی میں کھوئے ہوئے ستارے، ہر ٹوٹا خواب ایک کہانی سناتا ہے، ایک ایسی کہانی جو دل کے کونے میں چھپی ہوئی ہے، جہاں محبت کی آرزوئیں، کامیابی کے خواب اور خوشیوں کی خواہشیں بکھر گئی ہیں۔ ان خوابوں کے ٹوٹ پھوٹ میں ایک عجیب سی خاموشی، جسے کوئی گمشدہ صدا جو دل کو چیرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ یہ خواب کبھی کبھی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ کیا ہم واقعی میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں یا صرف ایک بے مقصد سفر پر ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اگلی صبح فجر کی آنکھ دیر سے کھلی، تکان اتنی تھی کہ اسے اٹھا ہی نہیں گیا۔ اماں نے کئی بار آوازیں دی لیکن وہ اٹھ نہیں پائی، اور اب باہر سورج اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑھا کر تکیے سے نیچے رکھا فون اٹھایا اور پھر اسے آن کیا۔ دن کے 11 بج رہے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، جسم اکڑا ہوا تھا اور سر الگ درد کر رہا تھا۔ فون آن کر کے اس نے سب سے پہلے کلاس گروپ چیک کیا، جہاں اسٹوڈنٹس نے طوفان برپا کیا ہوا تھا۔ یونیورسٹی مینجمنٹ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس روز ہمارا نکاح ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ فجر کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ نے چھوا۔ جلتے دل پر پھوار سی پڑتی محسوس ہوئی۔ جہاں کل تک اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا، وہیں آج سب اپنے لیے رو رہے تھے۔ اسے تکلیف دینے والے چند اسٹوڈنٹس ہوں گے، باقی سب تماشائی تھے۔ سب نے اسے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ اب اتر آئی تھی تو رونا کیسا؟ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی اور اس کا ارادہ فریش ہو کر کام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ سے اتری تو فون بج اٹھا۔ انجان نمبر سے فون تھا۔ وہ کئی لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر کال اٹینڈ کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو محترمہ، خبر تو مل گئی ہوگی۔ اب کیا گاڑی بھجواؤں تاکہ آپ تشریف لائیں اور احسان کا بدلہ چکا سکیں؟ مراد عالم کی تمسخرانہ آواز ابھری۔ فجر کی تیوری چڑھ گئی۔ اس احسان لینے کی
اسے احسان لینے کی مدد لینے کی عادت نہیں تھی، لیکن اس بار وہ مجبور تھی۔ فجر معراج احسان کا بدلہ پورا پورا چکاتی ہے۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ تو تشریف لے آئیں تاکہ کام شروع کر سکیں۔ رئیس گروپ آف کی راہ میں پلکے بچھائے بیٹھا ہے۔ مراد عالم کا انداز طنزیہ تھا، وہ جان بوجھ کر فجر کو ٹریگر کر رہا تھا۔ تو آپ مان رہے ہیں کہ رئیس گروپ کو فجر معراج کی ضرورت ہے؟ وہ محفوظ ہوئی۔ مراد عالم پل بھر کو خاموش ہوا۔ 12 o'clock شارپ۔ وہ فون بند کرتے ہی والا تھا کہ فجر کی اگلی بات نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا۔ سر ذرا اپنے ملازموں کو اطلاع دے دیجیے گا کہ مجھے گیٹ پر مت روکا جائے، ورنہ میں برا بھی مان جاتی ہوں۔ معصومیت سے کہتے ہیں آنکھیں پٹپٹائیں تو مراد نے لب کھینچ کر فون بند کر دیا۔ مراد عالم جیسے گوبلن سے اسی جیسی ملکہ معلوم ٹکرا گئی تھی۔ اللہ جانے اب رئیس گروپ کا کیا بنتا۔ پیرس صبح 8 بجے۔ پیرس کی یہ صبح خوشگوار تھی۔ موسم نہ گرم تھا نہ سرد، بلکہ ٹھنڈی ہوائیں اور چمکیلی سی دھوپ میں لاکھوں سیاح اپنے سیاحت کو خوشگوار بنانے میں مگن تھے۔ ہنسی بکھیرتے جوڑے محبت کی تازگی کو محسوس کرتے نظر آتے تھے۔ ایسی ہی صبح میں ہوٹل گرینڈ کے عالیشان کمرے کی کھڑکی میں کھڑا رئیس اس وقت مصروف نظر آتا تھا۔ داہنے ہاتھ میں نازک سا سفید کپ تھامے، جس کے پیندے میں بلیک ٹی واضح تھی۔ دوسرا ہاتھ ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے وہ کان میں لگے ایئرپورٹ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا۔ یہاں سے قد آور آئیفل ٹاور واضح نظر آ رہا تھا۔ فریش ڈریس سا رئیس اس پہر اچھا لگ رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ سے اس کے کسرتی بازو نما تھے، درمیانہ قد اور گندمی رنگت سورج کی مدھم دھوپ میں دمک رہی تھی۔ تم چاہتے کیا ہو رئیس؟ تم شادی کے لیے ہاں کیوں نہیں کر رہے ہو؟ آخر ترنم کب تک اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھے گی؟ دوسری جانب سے ایک نفیس سی آواز سنائی دی جس میں پریشانی واضح تھی۔ جب تک رئیس زندہ ہے اس لڑکی پر صرف رئیس کا حق ہے، چاہے یہ شادی ہو یا نہ ہو۔ بلیک ٹی کا گھونٹ بھرتے اس نے قدرے سکون سے کہا، اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اچانک آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو ترنم بیگم مانتی نہیں تھی کہ ان کی بیٹی ابھی چھوٹی ہے، اب اچانک جلدی کیوں ہے؟ وہ بھمے سکیڑے بولا تو فون کے پاس اس پار میلوں دور بیٹھی عورت کا دل کانپ اٹھا۔ وہ اب بڑی ہو چکی ہے رئیس۔ پچھلی بار میں تمہارے نہ کرنے کے باوجود تاریخ طے کر آئی تھی، لیکن معراج کے انتقال کی وجہ سے نکاح نہیں ہو پایا۔ میں چاہتی ہوں اب تمہارا گھر بس جائے۔ شادی کی یہی عمر ہے، اس سے لیٹ ہوگا کیا؟ وہ ماں تھی، پریشان تھی، لیکن پریشانی سے زیادہ ڈری ہوئی تھی، انہونی سے۔ انجانا خوف تھا جو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا۔ ڈر کس بات کا ہے آپ کو؟ ٹھنڈے لہجے میں کہتا وہ بلقیس بیگم کو ساکت کر گیا۔ معراج الدین کی بیٹی کے بے وفا ہونے سے ڈرتی ہے آپ؟ کہیں وہ مجھ سے انکاری نہ ہو جائے، ہے نا؟ وہ بدی کا بادشاہ اپنی ماں سمیت ہر انسان کی سوچ کو اندر تک پڑھ لیتا تھا۔ کتنے ہی پل بلقیس بیگم کچھ نہ بول پائے، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی آسیہ ترنم اور معراج الدین کی بیٹی باغی تھی اور اس رشتے سے انکاری تھی۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بچپن سے اس کے کانوں میں اس رشتے کی بات ڈالنے کے باوجود وہ انکاری تھی۔ وہ اس رشتے کو کسی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ترنم کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان کی بیٹی آج تک بلقیس بیگم سے نہیں ملی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ جب بھی یہ شادی ہوتی ان کی بیٹی کی مرضی کے خلاف ہوتی، لیکن یہ طے تھا۔ سالوں پہلے جو طے پایا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، اور تم انتظار کر رہے ہو اس کے بے وفا ہونے کا۔ وہ بھی ماں تھی، اور اولاد کو ماں سے بہتر کون جانتا ہے؟ ہاں، تاکہ اس کے سینے میں اپنے ہاتھوں سے گولی اتار سکوں، سکون سے کہتا وہ بلقیس بیگم کا سکون آرام برباد کر گیا تھا۔ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوئی، چہرہ پیلا پڑا۔ رئیس وہ نادان ہے، کم عمر ہے، تم تو سمجھدار ہو، وہ دہل کر بولے۔ کیوں ضد لگائی بیٹھی ہو؟ آپ جانتی ہیں رئیس اورنگزیب کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا۔ اس کے انداز میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا تھا، چہرے پر ایک بھی شکن نہیں تھی۔ وہ اتنے آرام سکون سے کہہ رہا تھا جیسے اس کا روز کا کام ہو۔ تمہاری وجہ سے ہوگا جو بھی ہوگا۔ 4 سال پہلے ہی اگر تم یہ شادی کر لیتے تو آج وہ تمہاری بیوی ہوتی، بے وفائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنے بد دماغ بیٹے کو ہر دھرمی پر ڈپٹ رہی تھی۔ بے وفائی کا آپشن نہ 4 سال پہلے تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا۔ 22 سالوں کی وفا ہے میری اماں۔ اگر وہ لڑکی مجھ سے انکاری ہے تو بیٹھی رہے، مجھے بھی اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑی کہ اس نے رئیس کے بجائے کسی اور کو چنا ہے تو آپ جانتی ہے اس کا حشر کیا ہوگا۔ وہ معافی کا روادار نہیں تھا، وہ مہربان تھا، لیکن اپنے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیتا تھا۔ رئیس اورنگزیب سے بے وفائی کی سزا صرف موت تھی، صرف موت، اور بلقیس بیگم کو یہ صرف موت صاف نظر آئی تھی۔
دیکھو رئیس میرے بچے، میری بات کو سمجھو، انہوں نے پیار سے پچکارا۔ تم اسے شادی نہیں کرنا چاہتے تو آزاد کر دو، لیکن یہ سزا نہ دو۔ آخر ترنم کب تک اسے بیڑیاں ڈال سکے گی؟ وہ لڑکی ہے، نوجوان ہے، لڑکیوں کے جذبات نازک ہوتے ہیں۔ وہ نہ تم سے کبھی ملی ہے نہ کبھی دیکھا ہے، تو کیسے تمہیں قبول کرے گی؟ کیوں تمہارے لیے بیٹھی رہے گی؟ جیسے میں 22 سالوں سے اس کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بالکل ایسے ہی اسے بھی میرے لیے بیٹھنا ہوگا۔ اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ رئیس، بلکہ بیگم نے بے بسی سے اسے پکارا، وہ لڑکی ہے، لڑکیاں نازک ہوتی ہیں۔ تم اس کے سامنے آ جاؤ اس سے پہلے کہ اسے کوئی اور پسند آ جائے۔ کسی کی سزا اسے مت دو، بے وفائی کی سزا موت ہے۔ وہ اس سے کم پر راضی نہیں تھا۔ اس سے پہلے بلقیس بیگم مزید کچھ کہتی، اس نے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر بیڈ کی جانب اچھال دیا اور پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ 3 4 گہرے سانس لے کر وہ مسکرایا۔ وہ رئیس اورنگزیب تھا، رئیس گروپ کا مالک، ایک خطبی انسان جس کی وفا عجیب تھی، جس کی سزا موت سے کم نہیں ہوتی تھی، جو اپنے دور کا مشہور ڈیزائنر اور بزنس مین ہونے کے باوجود روایات کا پابند تھا۔ کمرے کے دروازے پر دستک ابھری اور پھر دروازہ کھلا تو ازوا داخل ہوئی۔ گرے ڈریس پینٹ کے ساتھ سیاہ بلیزر پہنے، بالوں کو اچھے سے جوڑے میں دبائے، سیاہ چشمہ سر پر سجائے وہ تیار کھڑی تھی۔ اس کی بھوری رنگت نمایاں تھی۔ باس، آپ اب تک ریڈی نہیں ہوئے؟ رئیس کو بلیک ٹی کے مزے لوٹتے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ارے ازوا، کیوں ہوا کہ گھوڑے پر سوار رہتی ہو؟ چل کیا کرنا چل کیا کرو نا چل کیا کرو نا۔ تھوڑی دیر پہلے والا رئیس غائب ہو چکا تھا اور اس وقت ازوا جمال کے سامنے ایک مختلف شخصیت کا مالک رئیس کھڑا تھا۔ باس، ہمیں نکلنا ہے، لیٹ نہیں ہو سکتے۔ ازوا نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کبھی کبھی لگتا ہے باس تم ہو، میں نہیں۔ خالی کپ ٹرالی میں رکھتے اس نے قدرے بیچارگی سے کہا۔ ازوا نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ہاتھ باندھے کسی روبوٹ کی طرح کھڑی تھی۔ تم چائے انجوائے کرو، میں ذرا ریڈی ہو کر آتا ہوں، مسکرا کر کہتا اس کے سامنے سے ہٹ گیا اور ازوا نے تعصب سے گردن ہلائی۔ باس کبھی نہیں سدھر سکتے، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ میں نے سن لیا ہے ازوا۔ اگلے ہی پل وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکلا، بیڈ پر پڑا، اپنا فون اٹھایا اور ایک نمبر ملاتے فون کان سے لگایا۔ ہیلو، فائنانس ڈپارٹمنٹ؟ ازوا جمال نے اس مہینے کے 50% سیلری کاٹ لی جائے۔ وہ ہانک لگاتا واپس ڈریسنگ روم میں گھس گیا۔ آفینس؟ ہاں آفینس یہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ باس کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ یقیناً فائنانس ڈپارٹمنٹ میں اس کی کال کے شگوفے کھل اٹھے ہوں گے، جبکہ ازوا جمال اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ مراد عالم اپنے آفس میں بیٹھا تھا۔ آج ڈیزائنر ٹیم کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی۔ آج شعلے کی لانچ کا پلان فائنل کرنا تھا۔ خاکی پینٹ پر آسمانی رنگ کا کاٹن کی ڈریس شرٹ پہنے وہ نیٹ سکسا تیار تھا، کف فول تھے اور چہرے پر پریشانی نمایاں تھی۔ اتنی تو شاید رئیس کو بھی ٹینشن نہیں ہوگی جتنی سے ہو رہی تھی۔ پیشانی کی لکیریں واضح تھی۔ میز کی دوسری جانب رکھی پاور چیئر بیٹھا سامنے دیوار پر لگی بڑی سی اسکرین دیکھ رہا تھا، جس پر رئیس ہیڈ آفس اہم جگہوں کی لائیو ریکارڈنگ چل رہی تھی۔ جہاں جہاں CCTV کیمرہ لگے تھے، ان کی ریکارڈنگ کنٹرول روم کے علاوہ مراد عالم کے پاس بھی تھی۔ وہ اکثر نظر رکھنے کا کام بھی کرتا تھا۔ آج کا دن ٹف ہونے والا تھا کیونکہ آج ماڈلز بھی فائنل کرنی تھی۔ میز پر رکھا فون بجا تو اس نے اٹھا کر کان سے لگایا۔ سر، سبھی ڈیزائنرز آ چکے ہیں، آپ کا ویٹ کیا جا رہا ہے؟ ششتا سی نسوانی آواز ابھری۔ اوکی، میں آ رہا ہوں۔ تبھی اس کی نظر اسکرین پر پڑی جہاں مین گیٹ کی انٹرنس واضح تھی۔ کیمرہ میں اسے فجر معراج ہاتھ ہلاتی نظر آئی۔ وہ تپانے والی مسکراہٹ لیے اسے ہائے کر رہی تھی۔ دائن کہیں نہ کہیں جانتی تھی کہ مراد عالم اسے دیکھ رہا ہوگا۔ اس نے فوراً لینڈ لائن سے سیکیورٹی کا نمبر ملایا۔ اس لڑکی کو آنے دے، اس نے حکم دیا اور فون واپس رکھ دیا۔ فجر معراج مسکرا کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کی یادداشت تیز تھی، یقیناً اسے مراد کا آفس یاد ہوگا۔ 5 7 منٹ تک وہ آفس پہنچ جاتی۔ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک گہرا سانس لیا اور خود کو کمپوز کرنے لگا۔ شعلے کی لانچ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ شعلے میں 20 بیش قیمتی اور نایاب ڈیزائنز تھے اور وہ چاہتا تھا کہ اسے یادگار بنایا جائے۔ لوگوں پر انہیں دیکھنے کے بعد ایک سحر طاری ہو جائے۔ وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ اتنا تو وہ جانتا تھا فجر کا فوٹو شوٹ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، تو پھر کیسے ہوگا یہ سب؟
5 منٹ بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ کم آن، وہ بھاری بھرکم آواز میں بولا تو وہ دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ تر و تازہ سے فجر معراج سامنے ہی کھڑی تھی، ہلکے گلابی رنگ کے کاٹن کے کو اور سیٹ پہنے اور کافی فریش لگ رہی تھی۔ کیپری ٹرازر کے ساتھ گھٹنوں تک آتا ٹاپ اتنا کھلا تھا کہ اس میں فجر جیسی 2 3 لڑکیاں اور سما جاتی۔ گلے پر ہوئی باریک سے سفید رنگ کی کڑھائی جو چمک رہی تھی، بازو اوپر سے کھلے تھے جو کلائی کے مقام پر بندھے ہوتے تھے، اور پیروں میں وہ ہائی سول والی چپل پہن کر آئی تھی۔ نازک سے سفید چپل کو سوٹ کے ساتھ میچ ہو رہی تھی۔ گیلے بال راستے میں ہی سوکھ گئے تھے جنہیں اس نے پھول کر رکھا تھا، اور چھوٹی بڑی لٹیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چشمہ بالوں پر جمع ہوا تھا اور سر پر اس نے ہم رنگ کا سکارف لے رکھا تھا۔ السلام علیکم، مراد عالم کو دیکھتے ہی اس نے سلام کیا۔ کبھی کبھی مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے، فجر کے لیے مجبوری وہی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے گلائے پر بندھی گھڑی دیکھی، پورے 12 بج رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں متاثر ہوا، سر میں وقت کی پابند تھی۔ وہ آج مسکرا رہی تھی۔ مراد کو حیرت ہوئی، ورنہ تو ڈریگن بنی منہ سے آگ ہی نکلتی تھی۔ شاید اسے اپنی ویلیو کا اندازہ ہو گیا تھا، وہ بیکار نہیں تھی، وہ واقعی اہم تھی۔ درد کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، بس ہم مسکرانے کی نئی وجہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ گڈ، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا۔ کیا لوگی، چائے یا کافی؟ اس نے مروتن پوچھا، ورنہ وہ چاہ رہا تھا فٹافٹ کام شروع ہو جائے۔ نو تھینکس، وہ ناشتہ کر کے چائے پی کر پھر آئی تھی۔ تو پھر تمہیں رئیس جیولرز کی بہترین جیولری میں سے شالیں دکھاتا ہوں، وہ کہتا ہوا آفس سے باہر نکلا تو فجر بھی اس کے ساتھ بھی باہر آئی۔ سیاہ بیگ کندھے پر ڈالے وہ مراد عالم کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی، سفید چمچماتا ماربل جس میں وہ اپنے آپ کو واضح دیکھ سکتے تھے۔ وہ دونوں قدم بڑھاتے آگے چلتے آفس سے نکل کر داہنے جانب راہداری میں داخل ہوئی تھی۔ مراد عالم نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا۔ وہ دونوں اب الیکٹرک دروازے کے سامنے کھڑے تھے جو کارڈ سکین ہونے پر ہی کھلتا تھا۔ یہ وہ کمرہ تھا جہاں بیش قیمتی جیولری اور ہیرے جواہرات رکھے جاتے تھے۔ یہاں آنے کی اجازت کم و بیش لوگوں کو تھی۔ کارڈ سکین ہونے کے بعد وہ دروازہ کسی لفٹس کی مانند کھلتا چلا گیا اور وہ مراد عالم کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ فجر کو یہاں کا سیکیورٹی سسٹم پسند آیا۔ راہداری کے کنارے پر اس نے 2 سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کو کھڑے دیکھا تھا، یقیناً وہ گارڈز تھے۔ لائٹس پلیز، مراد عالم کے کہنے پر ایک جھماکے سے روشنیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ فجر نے اینک اتار کر آنکھوں پر جمائی، زیادہ تیز روشنی سے اریٹیٹ کرتی تھی۔ وہ جیسے ہی اس نے گردن اٹھا کر دیکھا وہ ساکت رہ گئی۔ پل بھر کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس کے سامنے ہی کاٹیج کے چاروں میں کانچ کے جاروں میں آنکھوں کو خیرہ کرنے والے زیورات رکھے تھے۔ یوں تو پورا کمرے میں دیواروں میں منسلک شیلف بنے تھے جس میں ہیرے، قیمتی پتھر اور کئی آرٹ کے نمونے رکھے تھے، لیکن سامنے ہی میز پر 5 جار تھے۔ شالے جیولری میں ٹوٹل 5 ڈیزائن تھے۔ مراد عالم نے بولنا شروع کیا۔ منیمل جیولری پہننے والی فجر ان ہیروں کو، جواہرات کو دیکھ کر پل بھر کو حیران رہ گئی۔ اس لیے نہیں کہ یہ ہیرے تھے یا بیش قیمتی تھے، بلکہ یہ بہت خوبصورت تھے، بے انتہا حسین۔ ہاتھوں کی کاریگری اس قدر حسین بھی ہو سکتی ہے، وہ تو دنگ تھی۔ آج اس نے دل میں ہی اعتراف کر لیا تھا کہ واقعی رئیس جیولرز جیولری اور آرٹ کے معاملے میں پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ تھا۔ یہ آرٹیکل نمبر 1 ہے۔ مراد عالم نے سب سے پہلے جار کی جانب اشارہ کیا۔ سیاہ کوربینڈوس، سیاہ ڈائمنڈ سے بنا یہ نیکلس جو مشرقی اور مغربی ڈیزائن کا منہ بولتا ثبوت تھا، یہ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا تھا۔ اس کا ڈیزائن چوکر تھا، لیکن اس پہ لگے سیاہ ڈائمنڈز بڑے بڑے تھے۔ 4 انچ چوڑا یہ نیکلس بے انتہا خوبصورت تھا۔ اس کے ڈیزائن کو اتنے مہارت اور خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ دیکھتے ہوئے دل لگتا، اور اس کے ساتھ کے ایئرنگز چھوٹے سائز کے ہم رنگ تھے۔ یہ آرٹیکل 2 ہے۔ مراد نے دوسری جار کی جانب اشارہ کیا۔ یہ نیکلس بڑے بڑے ٹرکیوس فیروزہ سے بنا ہوا تھا، اور اس رنگ بھی ویسا تھا۔ یہ مالا سیٹ کی طرح تھا جو پہننے پر سینے سے ذرا نیچے تک آتا تھا۔ فیروزہ کو دراصل ویسٹ کا ڈائمنڈ کہا جاتا ہے۔ اس نیکلس کو ونٹیج سلور میں کرافٹ کیا گیا تھا اور فیروزے بڑی مہارت اور خوبصورتی سے جوڑے گئے تھے۔
नेकलेस के साथ साथ लंबे इयररिंग और एक अंगूठी भी थी। अंगूठी का साइज इतना था कि फजर का आधा हाथ छुप जाता और इसकी कीमत हजारों डॉलर्स में थी। यह आर्टिकल 3 है। तीसरा आर्टिकल मुकम्मल मशरकी डिज़ाइन था। सुनहरी रंगत वाला सोने का बनाया ये चोकर और माला सेट ब्राइडल ज्वेलरी में आता था। ये पूरा ही सुनहरी था और इसमें दमकते स्टोन्स इसे बेशकीमती बना रहे थे। ये इन लड़कियों के लिए बेहतरीन था जिन्हें रंग बिरंगी ज्वेलरी नहीं पसंद आती, जो एक ही रंग की पहनना पसंद करती हैं। जाने कितने तोले सोने से बनाया ये सेट बेशकीमती सेट था। ये रहा आर्टिकल 4, जो काफ़ी डिमांडिंग लग रहा था। हमने इसे नया टच देकर शॉले कलेक्शन में शामिल किया है। ये सिल्वर ज्वेलरी थी, विंटेज सिल्वर। एक बार एक बारीक सा नेकलेस जिसे गौर से देखा जाए तो नेकलेस की चेन अजीब व गरीब शक्लों से बनी हुई थी। इसमें शक्लों की एक बाकायदा तरतीब थी। ये शक्लें इंसानी चेहरे नहीं थे, बल्कि गौर करने पर कहीं मकड़ी, कहीं तितली तो कहीं पंख लगे थे नजर आते थे। इसके साथ ब्रेसलेट थी और ये खूबसूरत था। आर्टिस्ट खुद ऐसे डिज़ाइंस पहनते थे। मॉडल्स और रॉक स्टार्स, ये इन्हीं के लिए बनाया गया था। ये आखिरी आर्टिकल है जिसने सबसे ज़्यादा टफ टाइम दिया है। इसे बनाने में तो सालों लग गए हैं, पर अब ये समझ नहीं आ रहा है इसे लॉन्च कैसे किया जाए। मुराद आलम बता रहा था और फजर ठहर गई। वो इसे झुककर गौर से देख रही थी। ये डिज़ाइन आर्ट का मुंह बोलता सबूत था। चश्मे के पारे से झांकती इसकी खूबसूरत सही आंखें इस डिज़ाइन को देखते हुए प्रोसेस करने की कोशिश कर रही थी। अब तुम खुद को बाकियों से अलग समझती हो तो इस डिज़ाइन के बारे में बताओ, मैं भी देखूं तुम्हारे इन ज़हीन आंखों ने क्या स्कैन किया है। मुराद आल के कहने पर वो चौंक कर सीधा हुआ। डिज़ाइन को गौर से देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं समझ आता। बड़ी सी खूबसूरत सफ़ेद, ग्रे और मटियाले रंग की सीपी जो किसी ताज की तरह दिखती थी। इसमें छोटे बड़े से निकलते मोतियों की लड़ियाँ लटकी हुई थी। देखने पर समझ नहीं आता था इसको कैसे पहना जाता होगा। वाकई इसे लॉन्च करना तो सही तरीके से लॉन्च करना काफ़ी मुश्किल काम था। ये ज्वेलरी का हिस्सा नहीं है, ये आर्ट है। जूलर्स ज्वेलरी पर फोकस करते हैं, जबकि एक आर्टिस्ट हमेशा अपने डिज़ाइन और ज्वेलरी के साथ एक आर्ट पीस ज़रूर बनाता है जो सिर्फ आर्ट को जाहिर करता है। सीने पर बाजू बांधे वो फुर्सत से बोली, और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुराद आलम आँख की छोटी किए से देख रहा था। वेल, इस कमरे में 27 ऐसे पीस हैं। रईस ज्वेलर्स के पिछले 25 सालों में टोटल 27 कलेक्शंस लॉन्च हुई थी, और हर कलेक्शन में एक पीस ऐसा ज़रूर होगा जो अभी इस कमरे में मौजूद है और इस पर कोई कीमत भी नहीं लगी। इसका मतलब ये नॉट फॉर सेल है। कंधे उचकाकर कहती मुराद आलम की जानिब मुड़ी, जो मुतासरा नजर आ रहा था। वेल, ये नॉट फॉर सेल नहीं है, बल्कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे डिज़ाइंस बनवाते हैं। हाँ, अलबत्ता ये आम लोगों के लिए नहीं होते। इसने इजाफा किया। अब हम चलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ मेरा इंतज़ार किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आज सभी मॉडल्स फाइनल हो जाएंगी। एक बार मॉडल फाइनल हो जाए तो फिर कॉस्ट्यूम की बारी आएगी। तुम क्या कहती हो? वो अब दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। आपके सबसे मुश्किल सीप वाले आर्टिकल की लॉन्च कैसे करनी है, वो आइडिया मुझे आ चुका है। ये मैं देख लूँगी। बाकी आप और आपके डिज़ाइंस देख लें। दरवाजे से बाहर निकलते फजर ने मशवरा पेश किया। इसकी बात सुनकर मुराद आलम हंस दिया। तुम्हें लगता है तुम इस आर्ट पीस को प्रेजेंट कर पाओगी? वो तमस्कराना बोला। अंदाज सरासर मजाक उड़ाने वाला था। शायद अगले को नीचा दिखाना इसकी फितरत थी। तो क्या मैं यहाँ पिज़्ज़ा खाने आई हूँ? फजर की तेवरी चढ़ी। मिस्टर मुराद आलम, मैं अपना प्रोजेक्ट छोड़कर यहाँ घूमने फिरने नहीं आई। मैं जो कर सकती हूँ वो मैंने बता दिया। आपको फेवर चाहिए तो बताएं, नहीं चाहिए तो वो भी बताएं। मेरा वक्त ज़ाया मत कीजिए। थोड़ी देर पहले वाला अच्छा मूड गारत हो चुका था। वेल, मुझे तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस होने पर हैरत होती है। तुमने सबसे मुश्किल काम ही क्यों चुना? वो वाकई जानना चाहता था। राहदारी में खड़े वो दोनों बहस कर रहे थे। राहदारी के सिरे पर खड़े गार्ड्स खिड़कियों से एक नौजवान लड़की और एक समझदार मर्द को झगड़ते देखा। शायद मुराद आलम अभी इन्हें जानता था कि अगर इस डाइन का दिमाग घूम जाता तो क्या होता। फजर ने जब्त करते खुद को कुछ गलत कहने से रुका। फिर दोनों हाथ सीने पर बांध कर वो एक कदम बढ़ाकर इसके सामने आई। मैं ओवर कॉन्फिडेंस रहूंगी तो कॉन्फिडेंस लेवल तक काम कर पाऊंगी। अब बताएं, यहाँ मेरी ज़रूरत है या मैं जाऊँ? ज़रूरत आंखें खूबसूरत आंखें मुराद आलम को सालम निकल जाती। वो मुस्कुराकर पीछे हटा। मेरे साथ आओ।
وہ واپس قدم بڑھا کر بڑھا کر آ چکا تھا۔ فجر مٹھیاں بھیج کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کانفرنس روم کے سامنے کھڑے تھے۔ فجر کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ مراد عالم تک تو ٹھیک تھا، وہ اپنی زبان کے جوہر دکھا لیتی تھی، لیکن اتنے بڑے اور ٹیلنٹڈ لوگوں کے سامنے وہ اپنا بھرم کیسے رکھ پائے گی؟ خشک لبوں پر زبان پھیری اور دل ہی دل میں دعائیں پڑھتے خود کو نارمل کیا۔ آر یو ریڈی؟ دروازے پر رک کر مراد عالم نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ آنکھوں عجیب سی چمک تھی۔ آلویز، وہ صرف چہرے کے ساتھ مسکرا دی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ روشنیوں کا ایک سیلاب سا امڑ آیا۔ مراد عالم اندر داخل ہو گیا۔ فجر نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر قدم بڑھا کر وہ کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتا چلا گیا۔ کیا کہتے ہو؟ کیا ہوگا؟ خوشی گرم جوشی سے گلے لگانا ہے۔ چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ سجائے۔ یہ دوستوں کے ساتھ بانٹی ہوئی ہنسی ہے اور یہ جاننا آپ کے پیارے آپ کے قریب ہیں۔ یہ سورج ہے جو آپ کی جلد پر چمکتا ہے۔ ایک ہلکی ہوا اندر سے بہلاتی ہے۔ یہ امن، سکون اور سکون کا احساس ہے۔ ایک دل جو مطمئن ہے بغیر کسی برائی کے۔ خوشی ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ ایک ذہنی کیفیت ایک میٹھا نشہ۔ لہٰذا ہر لمحے کو عزیز رکھیں، بڑا اور چھوٹا، کیونکہ خوشی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور جب انسان کے پاس پیارے رشتے ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور خوشی کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے اندر کا خوش ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ایڈنبرا کی چمکیلی دھوپ اس کے پہر پر بھلی لگ رہی تھی۔ آج کی دھوپ ٹھنڈی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے، کبھی سورج نکل آتا تو کبھی بادل چھا جاتے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ مچولی کر رہے تھے۔ بہت خوب نوجوان، بہت بہت مبارک ہو، تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو چکا ہے۔ ولیم کے ہاتھ کا ایک آخری معائنہ تھا، ایکس رے کی رپورٹ ٹھیک آئی تھی، کوئی درد بھی نہیں تھا۔ اس کی زندگی ٹریک پر چل پڑی تھی اور ہاتھ اب بالکل ٹھیک تھا۔ یعنی میں اس ہاتھ کا مکہ مار کر کسی کا بھی ناک پھوڑ سکتا ہوں؟ اور سنجیدگی سے بولا، آنکھوں میں شرارت واضح تھی۔ ہاں، اگر تم اچھے فائٹر ہو تو۔ ڈاکٹر اس کی بات سمجھتے مسکرایا۔ تھینک یو ڈاکٹر، میں اب جا سکتا ہوں؟ یہ ڈاکٹر مسٹر جوزف کا پرانا دوست تھا۔ ہسپتال سے خارج ہونے کے بعد ولیم کے ہاتھ کے بھی معائنے اسی ڈاکٹر کے پاس ہوتے تھے۔ ہاں، تم جا سکتے ہو۔ ڈاکٹر کے کہنے پر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بیگی پینٹ اور ٹی شرٹ کے اوپر وہ سیاہ جیکٹ پہنے ہوئے تھے۔ جیکٹ کے کالر بڑے تھے اور نئے ہیئر سٹائل کیوما ہیئر کٹ میں وہ بھی اچھا لگ رہا تھا۔ آج کل وہ اپنی رگبی ٹیم سے مل رہا تھا، دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا تھا۔ وہ زندگی کو نئے سرے سے جینا سیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند مہینوں میں کیا کیا وہ اب سب بھول جانا چاہتا تھا۔ ہسپتال کے باہر جارج کی مہنگی گاڑی کھڑی تھی، آج کل وہ یہی استعمال کر رہا تھا۔ گاڑی میں اس کا سامان رکھا تھا۔ آج اس کا ارادہ اسٹروتھسائی یعنی اسٹرلنگ جا کر کچھ ریکارڈنگز کرنے کا تھا۔ بہت ہو گئی ایش، اب اسے کام پر واپس آنا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے نیل کا نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کا رخ ایڈنبرا کے اولڈ ٹاؤن کی طرف تھا۔ پچھلے کافی سالوں سے وہ اس کی طرف نہیں گیا تھا۔ نیل، فون اٹھاؤ۔ اس کے فون نہ اٹھانے پر وہ بڑبڑایا۔ اسٹیئرنگ وہیل کو گھماتے اس نے گاڑی ریورس کی۔ سامنے ہی بنے لان میں اسے دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں جنہوں نے یونیفارم پہن رکھا تھا۔ دونوں نرس تھی، ولیم کو کئی بار یہاں دیکھ چکی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ولیم کی نظر اچانک پڑی، وہ دونوں کھلکھلا رہی تھی۔ وہ مسکرایا، سرہا جانا کس کو اچھا نہیں لگتا۔ گاڑی ریورس کرنے کے بعد اس نے ہاتھ نکال کر انہیں بائے کہا اور پھر زن سے گاڑی بھگا لے گیا۔ پتھریلی سڑک کراس کر کے گاڑی تیز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ گہری سرمئی عالیشان عمارتوں کے درمیان سے گزرتی۔ اس کی گاڑی میں تیز میوزک بج رہا تھا۔ اس کی گاڑی کا رخ اولڈ ٹاؤن کی طرف تھا، جو دراصل ایڈنبرا کا ایک تاریخی علاقہ ہے۔ یہ گلیوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو 15ویں صدی میں بنایا گیا تھا، اور یہ ایڈنبرا کیسل اور سینٹ گلیس چرچ کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ جیسے ہی وہ اولڈ ٹاؤن پہنچا، نیل کا فون آنے لگا۔ کہاں بدبودار آدمی؟ فون اٹھاتے ہی وہ بولا۔ سویا ہوا تھا، نیل کی نیند میں ڈوبی آواز پہنچی۔ بائی دا وے، اسی بدبودار آدمی کو تم نے اس دن گلے لگایا تھا، بھول گئے؟ نیل مصنوعی خفگی سے بولا۔ پی کر آیا تھا میں، چڑھ گئی تھی مجھے، یاد ہے؟ مسکراہٹ چھپائے وہ اونچی آواز میں بولا۔
اور تم بھی بول رہے ہو کہ اس رات بیچ سڑک میں تمہارے ہیرو گیری کیسے نکلی تھی؟ نیل کون سا کم تھا؟ دونوں ایک دوسرے کو روسٹ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ میں اسٹارلنگ جا رہا ہوں، تم چلو گے؟ ولیم نے بات بدل دی۔ وہ رات خوفناک تھی، اس کے بعد فجر اسے کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ کیا لینے جا رہے ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ موسم اچھا ہے، سوچ رہا ہوں تھوڑا کام کر لوں۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ کیوں؟ آج سورج کس جانب سے نکل آیا ہے جو تمہیں موسم اچھا لگ رہا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ سورج کو چھوڑو تم، کیوں اماوس کے چاند بن گئے ہو؟ نظر ہی نہیں آتے۔ 3 دن ہو گئے تھے اسے نیل سے ملے۔ جب سے اس نے کیفے سنبھالا تھا وہ کافی بزی ہو گیا تھا۔ بس میں ذمہ دار شہری بن رہا ہوں، یہی عمر ہے۔ نیل نے دنیا جہاں کی سمجھداری جمع کرتے بولا۔ ذمہ داری شہری نہیں، ذمہ دار عاشق بننے تک کی تگ و دو میں ہو۔ میں سب جانتا ہوں۔ نیل کی بتی سی نکلی۔ آج کل اسے ایک لڑکی پسند آ گئی تھی، بلکہ یوں کہنا بہتر ہوگا لڑکی سے گھاس ڈال رہی تھی۔ اور نیل نے شادی اور بچوں تک کے خواب دیکھ لیے تھے۔ لڑکی انڈین تھی اور نیل پوری طرح سنجیدہ تھا۔ میں تمہاری طرح شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی سنگل نہیں گھوم سکتا۔ فلو فلو میں نیل کے منہ سے نکل گیا، پر اگلے ہی پل اسے افسوس ہوا۔ ولیم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، پر وہ مسکرا دیا۔ اس سب کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے بس وہ ایک خواب جیسا تھا، برا خواب جو گزر گیا تھا۔ کیا واقعی؟ اچانک گاڑی کی ونڈ اسکرین پر کئی ٹانگوں والی مکڑی دکھائی دی۔ گاڑی کی چھت سے خراما خراما چلتی وہ ونڈ اسکرین پر آ گئی۔ عنکبوت ولیم جوزف کی سلطنت بھی اود آیا تھا۔ حقیقت ہو یا خواب، لیکن شادی تو تم نے کی ہے نا؟ نیل نے اسے چڑھانے کی کوشش کی۔ میرے لیے وہ ایک ایڈونچر بن گیا ہے۔ وہ اسے ایڈونچر کا نام دے کر بھول جانا چاہتا تھا۔ مکڑی نے اپنا زہریلا منہ کھولا اور کئی خاموش گالیاں ولیم جوزف کے سپرد کی۔ ایڈونچر؟ ولیم صاحب، چلو تمہارا ایڈونچر نکالتے ہیں۔ ایڈمبرا عنکبوت کی صداؤں سے گونج اٹھا تھا۔ ایسے کتنے ایڈونچر کیے ہیں اب تک؟ یہ پہلا تھا اور آخری تھا۔ میں بھی ذمہ دار شہری بننے کا سوچ رہا ہوں۔ وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ جینی رابرٹ تو پسند نہیں آ گئی؟ تم آ رہے ہو یا نہیں؟ نیل کے سوالوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری تھا۔ ولیم کو ہی موضوع بدلنا پڑا۔ مجھے ایکچولی کیفے کے لیے گروسری کرنی ہے، کافی کام ہے آج۔ رات میں ملتے ہیں، بلکہ تم آ جانا۔ نیل نے جمائی لیتے کہا تو ولیم نے کان میں لگا ایئر بڈ اتار کر رکھ دیا اور ساتھ والی سیٹ پر رکھا فون بند کیا۔ نیل باتوں کی پٹاری تھا۔ اس کی باتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ولیم بھی اولڈ ٹاؤن پہنچ چکا تھا۔ ونڈ اسکرین پر موجود عنکبوت سنجیدہ نگاہوں سے ولیم کو دیکھ رہا تھا۔ وہ گاڑی روک کے کھڑا تھا۔ میوزک اب تیز تھا۔ ساتھ والی سیٹ سے اس نے اپنی کیپ اٹھائی اور سر پر اوڑھ لی۔ ویسے تو وہ کوئی سپر سٹار نہیں تھا، پر باپ جوزف پیٹرسن تھا، اس لیے خود کو ذرا میڈیا والوں سے چھپا بچا کر رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں کوئی غلط کام کرتے پکڑا گیا تو جوزف پیلس میں داخلہ ممنوع ہو جائے گا۔ کیب کے اوپر اس نے اپنے ہیڈ فون جمائے اور بیگ اٹھا کر میوزک بند کیا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا۔ ڈینم کی بہتی گہری نیلی پینٹ پر سفید ٹی شرٹ اور اس کے اوپر جیکٹ پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں سنیکرز تھے اور اس کی گاڑی سے نکلتے ہی عنکبوت اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے چلتا کھلے دروازے کی گاڑی میں گھس گیا۔ کیمرہ اٹھا کر ولیم نے گلے میں ڈالا اور بیگ کندھے پر لٹکاتے اس نے گاڑی لاک کر دی اور سر اٹھا کر دیکھا تو اولڈ ٹاؤن سرمئی بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاروں جانب بس سیاح گھوم رہے تھے۔ اپنی چال چلتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی۔ یوں بھی ایڈنبرا میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس نے بارش کی فوٹوگرافی کی اور پھر کوبرن اسٹریٹ، یہ ایک دلکش پتھریلی گلی ہے جو کافی ڈھلوان دار اور عجیب و غریب دکانوں سے بھری پڑی ہے۔ یہاں کافی بوتیک، کیفے اور ریستوران ہیں۔ تب ملک مین شاپ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑی کافی کی تصویر اتاری۔ نیلی پیلی لال اور سب چھڑیوں والی گلی، جس کی پتھریلی زمین پر بارش میں چلنا الگ ہی لطف دیتا تھا۔ اس گلی میں جھنڈیاں ایسے لگی تھیں جیسے ہمارے یہاں 14 اگست پر گلیاں سجائی جاتی ہیں۔ یہاں اوپر سے ایڈنبرا کا نظارہ بالکل ایسے تھا جیسے کوئی شہر کوہرے میں لپٹا ہوا ہو۔ تصویر اس نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپلوڈ کی اور پھر کچھ دیر گھومنے کے بعد وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اس کا رخ اب اسٹارلنگ کی جانب تھا۔ اس کے پچھلے پودوں کی میوزک والی ویڈیوز وائرل ہو گئی۔
کئی نجی कंपनियां اس نے ویڈیو خریدنا چاہی تھی پر اس نے ناٹ فار سیل کا ٹھپا لگا دیا۔ اس کا مقصد ان ویڈیوز سے میوزک بنانا تھا، نیچرل میوزک، اور آج کل وہ اسی پر کام کر رہا تھا۔ ایڈنبرا اسے اسٹارلنگ 1 گھنٹے کا سفر تھا جو اس نے کافی تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ یہ قصبہ دیکھنے میں ایڈنبرا جیسا ہی تھا۔ وہ اس وقت دی نیشنل وائلنس کی عمارت کے سامنے کھڑا تھا، بلند و بالا وکٹورین اسٹرکچر جو ایبی گرائگ ہل پر واقع ہے۔ اسے ولیم والیس نے 13ویں صدی میں بنوایا تھا۔ پھر وہ پہاڑی کے اوپر چڑھنے لگا، اپنے سامان کا بیگ کندھے پر لادے وہ اب وائرلیس کے قریب کھڑا تھا۔ یہاں بھی بارش والا موسم تھا لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی بلکہ تیز ہوا چل رہی تھی۔ وائرلیس ایک طرح کا ٹاور ہے۔ ٹاور کے اوپری حصے میں پہنچ کر اس نے بیگ سے اپنا سامان نکالا، ایک مشین کو ٹاور کی دیوار سے جوڑ دیا اور ہیڈ فون سے اٹیچ کرنے کے بعد اس نے مشین آن کر دی۔ تیز ہوا جب ٹاور کی دیواروں سے ٹکراتی تھی تو عجیب سی آواز پیدا ہوتی تھی جو اس وقت ریکارڈ ہو رہی تھی۔ کیمرہ سے اس نے اس منظر کی ویڈیو بنائی اور پھر وہ واپس نیچے آ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی گھومتا رہا۔ اس سے پہلے وہ واپسی کے لیے قدم بڑھاتا، عقب سے ابھرنے والی آواز پر وہ رک گیا، مڑ کر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ اس کے سامنے ہی ٹوپی والا شخص کھڑا تھا، اسے نیل کے کیفے میں ملا تھا۔ ارے بیٹا تم یہاں؟ وہ بے ساختہ ولیم کی جانب بڑھا اور اسے گلے لگا لیا۔ ولیم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا، وہ تو کوستا تھا جس رات اسے وہ شخص ملا تھا۔ پر یہ کیا؟ اس شخص کو ولیم یاد رہ گیا تھا۔ تم یہاں گھومنے آیا ہو؟ ولیم نے الگ ہوتے اس نے شفقت سے پوچھا۔ ماما میں وہ کام کے سلسلے میں، جانے کیوں اس کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا۔ میرا گھر یہاں قریب ہے، آؤ میں تمہیں اچھی جگہیں دکھاتا ہوں، اس نے بے تکلف پیشکش کی۔ نہیں دراصل کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ ولیم نے جان چھڑانا چاہی۔ وہ حیران تھا اس آدمی کو وہ کیسے یاد رہ گیا تھا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں ایک آنس تھی۔ ولیم انکار نہیں کر پایا اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں نیچے قصبے کی جانب جا رہے تھے۔ آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ ولیم نے پہلا سوال کیا۔ یہاں اسکول میں ملازمت کرتا ہوں، تم کہہ سکتے ہو کہ پڑھاتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ وہ شہر سے ہٹ کر چھوٹے قصبے میں رہ رہا تھا جہاں ایک ہی اسکول تھا اور اس آدمی کا گھر اسکول کے بعد آتا تھا۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ اس بار آدمی نے پوچھا۔ میں بس شوقیہ فیلڈ ریکارڈنگز کرتا ہوں، ولیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب اسے اتنا برا نہیں لگ رہا تھا۔ شوقیہ اور کیا کیا کر لیتے ہو؟ میں عام سا انسان ہوں، مجھے کچھ خاص آتا ہی نہیں ہے، وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ کس نے کہہ دیا کہ تم عام انسان ہو؟ اللہ نے کسی کو عام نہیں بتایا، بلکہ اس کا کہنا کہ اس نے انسان کو بڑی ہی اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ وہ دونوں اب سکول کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ گھر یہاں سے تھوڑا دور ہے، چلو آؤ تمہیں چائے پلاتا ہوں، ایشیائی چائے۔ اس آدمی کو اب تھوڑا سانس چڑھ چکا تھا۔ وہ کافی دیر چلتے رہے۔ ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اور اس کے پیچھے ایک عمارت والے چھوٹے سے اسکول میں داخل ہوتے ولیم نے پوچھا۔ عیسیٰ، وہ مسکرایا۔ ولیم اب طائرانہ نظروں سے چاروں جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے بھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ اسی نامی شخص اسے یہاں کیوں لایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آفس نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ چھٹی ہو چکی تھی، بچے جا چکے تھے۔ تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لاتا ہوں، ولیم کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے عیسیٰ کمرے سے نکل گیا۔ ولیم نے بیگ اتار کر کرسی پر رکھا۔ کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا، ایک میز اور 3 کرسیاں، دیوار کے لگا شیلف جس میں فائلیں لگی تھی اور ایک دیوار پر لگی ڈھیر ساری تصویریں۔ وہ اب کمرے کا جائزہ لینے لگا، پھر اس نے قدم تصویروں والی دیوار کی جانب بڑھا دیا۔ وہ اب پرشوق نگاہوں سے بچوں کے گروپس دیکھ رہا تھا۔ کئی سال پرانی تصویریں لگی تھیں، نگاہیں پھسلتی گئی اور پھر ایک جگہ پر اس کی نگاہیں رک گئیں۔ پتلیاں جیسے ساکت ہوئی۔ ایک پرانی تصویر لگی تھی، اس نے کلائی سے تصویر صاف کی اور اس دوبارہ غور سے دیکھا اور اگلے پل ولیم کو اسکول کی عمارت اپنے سر پر گرتی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ تصویر افق اور اورنج زیب کی تھی، اس کی ماں کی، جو ڈھیر سارے بچوں کے ساتھ کھڑی تھی اور گود میں 2 سالہ بچہ تھا۔ وہ ولیم تھا۔
ہاں وہ وہی تھا. اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گا. سینے کے مقام پر درد سا اٹھا تھا. اس کی ماں یہاں کیا کر رہی تھی؟ سر گھوم گیا. وہ کرسی پر بیٹھتا چلا گیا. چہرہ سرخ پڑ گیا اور آنکھوں میں بے یقینی واضح تھی. آخر کیوں؟ کیوں اس کا ماضی اسے آگے بڑھنے نہیں دیتا؟ کیوں ولیم جوزف ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتا؟ اس کا دل کیا وہ شدت سے چلائے پر زبان تالوں سے چپکی. جان پہ جان سی ہو رہی تھی. اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر یہاں سے بھاگ جائے. ولیم جوزف کو ایڈونچرز کرنے ہیں. سٹارلنگ کی فضا میں کئی ڈائنوں کے خوفناک کہکے گونج اٹھے تھے. کوئی ہنس رہا، کوئی رو رہا. عنکبوت نے ولیم کے گرد اپنا شکنجا سخت کیا اور وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا. ولیم پلیز ہیلپ می. سسکیاں چاروں جانب پھیل گئی. ولی بیٹا اپنے پروردگار کو یاد رکھنا. کیا تم مجھ سے شادی کر سکتے ہو؟ میٹھے میٹھے سے چہرے واضح ہونے لگے. وہ کانوں پر ہاتھ رکھے جھکا ہوا تھا. جسم میں لرزش واضح تھی. یوں لگ رہا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو. 3 عورتیں، 3 کہانیاں، جن کا مرکزی کردار ولیم جوزف تھا. ایک نفسیاتی لڑکا جسے کوئی بھی یاد ماضی میں کھینچ لے جاتی تھی اور ماضی پھر سے ان کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا. تو کیا وہ رازوں سے آشنا ہونے کے لیے تیار تھا؟ آپ بتائیں. چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے. امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں. لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.